یعنی ماں اگر بچے کو سکھا رہی ہے کہ بیٹا تمہیں حجاب کرنا ہے تو خود حجاب نہیں کرے گی تو بچی تو بچہ حجاب نہیں نہیں کرے سیکھے گی. گا. اصل میں 7 سے 14 سال کی عمر میں یہ تقریباً بچہ بالغ ہو جاتا ہے. لڑکی تو بالغ ہو ہی جاتی ہے کیونکہ لڑکی کی جو ایک ہی علامت ہے, لڑکی کی بلوغت کی ایک ہی علامت ہے اور وہ ہے 9 سال کا. ہاں اب مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جی. کہ آئیڈیل تو چھوڑیں شاہ جی, اب اسکول کہتا ہے کہ بھائی یہ نماز روزہ یہ تو میرا کام نہیں ہے سکھانا, اور تربیتی پہلو ہم نہیں سکھاتے. بچے کو سچ بولنا ہے تو آپ گھر میں سکھائیں, امانت داری آپ گھر میں سکھائیں. ہم ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے, کچھ زبانوں میں یہ ماسٹر ہو جائیں گے, کچھ حساب کتاب ان کو آ جائے گا, انگلش بول لیں گے, یہ ساری چیزیں ہم سکھا دیں گے. جی. ہر وہ گیم کہ جس میں اس کی دماغی اور جسمانی رشد ہو رہا ہو اس میں آپ کو لے کے جانا ہے. لہٰذا یہ جو کمپیوٹر گیمز ہیں یہ اس کا نہ دماغی رشد کر رہی ہیں اور نہ ہی اس کو جسمانی. تربیہ ڈسکشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. عزیزان محترم, تربیہ پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ تربیت اولاد ایک وسیع موضوع ہے اور اس پر روایات بھی بہت ساری وارد ہوئی ہیں. بلکہ اگر روایات کو دقت سے دیکھا جائے تو روایات ان تربیت کو 3 مختلف مراحل میں تقسیم کرتی ہیں. یعنی تربیت کے پہلے 60 سال, پھر تربیت کے دوسرے 60 سال, اور اسی طرح تربیت کے تیسرے 60 سال. تو پہلے 60 سال پر ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی. اب انشاءاللہ اس دفعہ کا موضوع ہے ہمارا تربیت اولاد کے دوسرے 60 سال. تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں عباس بادامی, اور میرے ساتھ موجود ہیں مولانا قاسم ادیسی صاحب. کیسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر ہے, فرسٹ کلاس الحمدللہ, ہے. سلامت رہیں انشاءاللہ. تو شاہ جی پھر ارادہ یہی ہے کہ جس طرح پہلے ہم نے ایک انشاءاللہ. پوڈ کاسٹ کیا تھا جس میں ہم نے پہلے 60 سالوں پہ بات کی تھی, جی اب اس پوڈ کاسٹ میں ارادہ یہ ہے کہ 60 سال سے 14 سال تک کی بچوں کی جو تربیت ہے انشاءاللہ, اس جو کہ کے ایک بہت ہی مہم عرصہ ہے. مہم یعنی ہے. اس کی اہمیت جی. پہلے 7 سال اور تیسرے 7 سال سے زیادہ اس کی اہمیت ہے. جی بظاہر یہی ہے کیونکہ بلاخر یہ جو 60 سال سے 14 سال تک کا جو ایریا ہے بچے کا, یہ جو سن ہے, یہ اس کی لرننگ کا, اس کی ڈیولپمنٹ کا یہ ایک بہت بنیادی فیز ہے. ایسے ہی. یہ فیز ڈیسائیڈ کرے گا کہ بچہ اپنی زندگی میں کس طرف آگے بالکل جاتا ہے. تو اسی موضوع کی اہمیت کی وجہ سے یہ موضوع لیا گیا ہے. پھر انشاءاللہ اس کا اگلا جو موضوع ہے اس پر بھی کبھی موقع ملا تو بات کریں گے. لیکن فعلاً 60 سے 14 سال تک کو ہم دیکھتے ہیں کہ روایات کی روشنی میں اور اسلامی اصول, تربیتی اصول جو ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو یہ فرج میڈیا والوں نے کچھ سوالات ہمارے لیے ہم کی ہیں, بنا کے رکھیں, تو دیکھتے ہیں کیا سوالات ہیں, پھر ایک ایک کر کے ان کا جواب دیتے ہیں. جی تو پہلا سوال انشاءاللہ. بچے ہماری بات نہیں مانتے, اپنی چلاتے ہیں. دیکھیں, بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ایک معاشرے کا مسئلہ رہا ہے اور مسئلہ ہے ابھی کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے. اب ہر بات میں آپ کچھ بات کرتے ہیں, وہ آگے سے اپنی بات منوانے کے چکر میں رہتے ہیں. تو چونکہ ہمارا تربیت کا جو مسئلہ ہے جو ہم نے شروع کیا ہے وہ ایک روایت تھی, اور ہمارا فوکس بھی روایات کے اوپر ہی ہے کہ ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم نے ہمارے لیے کیا فرمایا. تو جو ہم نے پہلی روایت وسائل الشیعہ سے لی تھی, کتاب النکاح میں جو اولاد کے بارے میں ہیں احکام, ان میں تو وہ روایت یہی تھی کہ الوالد سید 7 سنین, کہ بچہ جو ہے وہ آپ کا سردار ہے 7 سال تک. جی آقا ہے آپ کا 7 سال تک. اس کے اوپر مفصل بحث ہو چکی پچھلے پوڈ کاسٹ میں. جی سید و سردار والی بحث تم نے, سید و سردار والی بحث ہو چکی تھی اس میں. دوسرا جو تھا اس میں پہلو وہ یہ تھا وہ عبد 7 سنین, 7 سال جو ہیں وہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کا غلام ہے. غلام ہے, غلام ہے, عبد ہے. یعنی بالکل برعکس ہو گیا. بالکل برعکس ہو گیا. وہ پہلے سردار تھا, اب جو ہے وہ آپ کا غلام ہے. اچھا, اس میں تیسری بھی چلیں جو ہے نا وہ تاکہ روایت پوری ہو جائے, وہ وزیر 7 سنین. یہ تیسرا اس کا فیز ہے, یعنی 14 سے 21 سال والا, وہ آپ کا وزیر ہے, آپ کا مشاور ہے. اب بچہ جو ہے وہ اپنی بات چلاتا ہے, ہماری بات نہیں سنتا ہے,
دیکھیں اس میں اگر شاہ جی آپ نے میں پہلے آپ کو ایک چیز میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس کو اس طرح لیں، سوال تو دیکھیں یہ آ گیا، اب بچہ بات نہیں مانتا، جی جی لیکن اس کے کچھ مقدمات ہیں، آپ کو مجھے لگتا ہے ہمیں وہاں سے لے کے چلنا ہوگا اس کو، آپ کی بات صحیح ہے کہ کہ مقدمہ ہم اس جگہ تک پہنچے کہ بچہ بات کیوں نہیں مان رہا، جی جی بات تو نہیں مان رہا، کیوں نہیں مان رہا، مشکل کدھر سے آ رہی ہے، یہاں سے اگر بات شروع نا. اب اگر آپ تاکہ دیکھیں اس میں چیز ایک جو چیز ہے وہ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو پہلے 7 سال ہے نا، آپ نے اس کی کیسے تربیت کی ہے. وہ جو ہم بات کی بھی ہم نے اس کے اوپر پوری بات کر چکے ہیں کہ اس کو آزاد رکھنا ہے، اس کو کھیل کود میں اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کا سردار ہے. بہرحال وہ مکمل ہے، وہ اس کو آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی روایت میں جو لفظ آیا نا، اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں. عبد ہے. اب یہ جو لفظ عبد ہے اس کا معنی عربی میں غلام کا معنی غلام ہے. اس غلام کے ساتھ آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں؟ ہمارا یہ پہلو ہے جیسے غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب آپ نے اس کو کھلی چھوٹ دے دینی ہے کہ جیسے یہ پہلے 7 سال میں کرتا رہا اب اس نے بالکل ویسے ہی کرنا ہے. بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں کر سکتا. اس میں آپ نے اس کے اوپر نگرانی رکھنی ہے، آپ نے اس کو حکم دینا ہے، آپ نے اس سے گھر کے کام کروانے ہیں، آپ نے اس کے جو ہے وہ باہر کے کام آپ نے اس سے لینے ہیں، جیسے سبزی لانا ہے، باقی آپ کے گھر کے کام ہیں. یہ سارے کام عبد کا معنی، عبد کے معنی کو پہلے سمجھیں، پھر اس کے اوپر بات ہوگی. آپ نے اس کے اوپر اپنی پوری نگرانی رکھنی ہے. اب آپ بادشاہ ہیں اور یہ آپ کا غلام ہے، آپ اس کے اوپر ولایت رکھتے ہیں، سرپرستی ہے آپ کی اس کے اوپر. یعنی اس کی آپ کے نے مقابلے میں مولا ہو گیا، یعنی وہ ولایت والدین کا جو عنوان ہے. جی بالکل، ولایت والدین کا جو عنوان ہے کہ جس میں کچھ بہرحال حدود بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ولایت رکھتے ہیں تو آپ نے جو مرضی آپ کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ولایت آپ کی، یعنی اس کے اوپر آپ کی سرپرستی ہے. آپ نے اس کا رزق کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، آپ نے اس کے رہنے کا بندوبست کرنا ہے، آپ نے اس کے لباس کا بندوبست کرنا ہے، اس کی ضروریات زندگی آپ نے پوری کرنی ہے. اس کے علاوہ اب جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں اس کے اوپر نگرانی بھی رکھنی ہے. یعنی کیا نگرانی رکھنی ہے؟ یعنی آپ نے اس کو حکم کرنا ہے کہ فلانی چیز بھی لے کے آؤ، فلانا کام بھی تمہارے ذمہ ہے، بازار بھی جانا ہے تم نے، چھوٹی چھوٹی چیزیں. جیسے ہی یہ 7 سال کا ہو تو آپ نے یہ شروع کرنا ہے. جیسے ہی آپ اس کو شروع کریں گے، پھر جیسے ہی یہ اس کے ایج جو ہے وہ زیادہ ہوتی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے کاموں کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی بڑھاتے جانا. یعنی پہلے وہ صرف مثلاً جو ہے وہ دکان پہ آپ نے اسے بھیجا ہے بسکٹ لینے کے لیے، اب کچھ آپ نے جب اس میں تبدیلی دیکھی ہے کہ اب یہ کچھ کام کرنے کے قابل ہو گیا ہے، پہلے 100 روپے کی چیز منگوائیے آپ 200 کی، 300 کی، 500 کی. یعنی چیزوں میں بھی، اور جن چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے ان کی طرف بھی آپ نے اس کو راغب کرنا ہے. یہ ایک چیز ہے. اصل میں بھی سید اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جس طرح روایت میں ہے کہ عبد ہے، غلام ہے. پہلے بھی ہم نے سید کی توضیح کی تھی. اسی کو دیکھیں، اس زمانے میں جا کے دیکھیں کہ عبد کیا کہا جاتا ہے. ایک تو دیکھیں اس زمانے میں کہ عبد کو تو دیکھیں مار پٹائی بھی ہوتی تھی، وہ ساری چیزیں ہوتی تھی. وہ تو اسلام نے آ کے منع کر دیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے. ایک انسانی کرامت ہے، انسان ہے بلا کر وہ بھی، ٹھیک ہے آپ کا غلام ہے، لیکن یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی. تو وہ ساری چیزیں تو یہاں سے بھی مائنس اس لحاظ سے تو ہو جائے گی کہ غلام ہے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ جو ہے نا اس کو، یعنی غلام سے مراد وہ کہ جو اسلام نے غلام کی تعریف کیا ہے. اسلام نے غلام. پھر دوسری چیز، اب وہ آپ کا غلام ہے، یعنی یہ کہ وہ اپنے افعال میں اور اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں بھی مستقل نہیں ہے. بالکل، حتیٰ اپنی رائے میں بھی مستقل نہیں ہے. یعنی اب وہ بچہ کہے کہ بابا میں ایسے سوچتا ہوں، آپ ایسے سوچتے ہیں، نہیں، آپ نے نہیں سوچنا ہے، سوچنا بابا کا کام ہے. بابا بتائیں گے کیا کرنا ہے، اور امر نہیں یہیں سے آئے گا. جیسے مثال تھی کہ بھئی اب 7 سال کا بچہ ہو گیا، آپ بچے کو اسکول میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کون سی اسکول میں جانا ہے؟ آپ کبھی نہیں پوچھتے. آپ خود اس کے لیے ایک بہترین اسکول جو آپ کی نظر میں بہترین ہے، شاید بہترین نہ بھی ہو، آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کو اس اسکول میں ڈالتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا تجربہ ہے، آپ کا ایکسپوجر ہے، آپ جانتے ہیں یہ ساری چیزیں. اسے تو نہیں پتہ ہے. تو باقی چیزوں میں بھی وہ ایسا ہی ہے، اسے کچھ نہیں پتہ ہے. آپ اسے بتائیں گے کہ بیٹا ابھی دسترخوان اٹھانا ہے، ابھی دسترخوان بچھانا ہے، ابھی مہمان آئے، بیٹا پانی لے کر آؤ، اور یہ ساری چیزیں، اور جو اس کے اندر اور بھی چیزیں جو آگے ابھی بیان ہوگی، آپ اس کو ایک ایک کر کے سکھاتے رہیں گے. یعنی امر نہیں آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو اس پہ مسلط ہونا ہے.
یعنی ولایت کا مطلب ہی یہی ہے، ولایت کا مطلب آپ اس پہ سرپرستی مسلط کا ہوں گے. مطلب یہی ہے. آپ نے اس کو ایک کوئی وے آؤٹ، کوئی پیسے جیسا نہیں دینا ہے کہ وہ آپ پہ مسلط ہونا شروع جی ہو جی جائے. جی ابھی جو سوال آ رہا ہے نا، جس نے سوال کیا اس کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات جی جی کہ بات کہاں جا رہی ہے. جب آپ اس کو رستہ ہی نہیں دیں گے تو اب وہ اس مقام پہ نہیں پہنچے گا کہ اب وہ آپ کی بات نہ سنیں. اس کو پتہ ہے کہ نہیں، میں تو بچپن سے بابا مجھے کہتے ہیں وہی کام میں کر رہا ہوں، اور اس کی ایج بھی یہی ہے. جی جی اس کا رشد، ذہنی رشد بھی اسی کے اندر ہے، جسمانی بھی، کہ وہ اب سیکھ رہا ہے آپ سے. ایسے ہی. آپ نے اس کو حکم کرنا ہے اور وہ اس حکم کی تعمیل کرے گا. اچھا، اب اس جب یہ میں 7 سال سے شروع ہو جائے گا نا، ایک چیز اور بھی اس میں مشکل جو نہیں ہے وہ سوچی جا سکتی ہے کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ نے ایک دم سے بچے کو ایسے کوئی چیز نہیں لے لینی ہے، یعنی ایک دم سے آپ نے اس کو چھڑوا نہیں دینا ہے. مثلا پہلے موبائل زیادہ یوز کرتا تھا، آپ ایک دم سے اس کا موبائل ضبط کر لیں کہ اب آپ اس کے بعد موبائل استعمال نہیں کر سکتے. آپ کیا کہتے ہیں اس میں کیا یہ پہلو نکل سکتا ہے یا نہیں؟ ہمیں اس میں وہی کہ آپ نے آہستہ آہستہ اس سے موبائل جو ہے وہ اس کے چھڑوانا اندر ہے. 2-3 چیزیں ہیں. اب روایات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کچھ اپنے ایکسپیرینس سے بھی بیان کر سکتے ہیں. دیکھیں، سب سے مہم چیز جو اس کے اندر ایک تو یہ ہے نا کہ جس بچے کو آپ نے ڈانٹا نہیں ہے کبھی بھی، جی جی شروع کے 7 سال میں ہماری یہی بات ہوئی تھی، بالکل. آپ نے کبھی اس کو مارا نہیں ہے، آپ نے کبھی اسے آنکھیں بھی نہیں دکھائی ہے، آپ نے اس کا احترام کیا ہے، آپ نے اس کا اکرام کیا ہے، آپ نے اس سے محبت کی ہے. جی جی اب جیسے ہی وہ 7 سال کا ہوتا ہے، اب آپ سے اسے آنکھیں بھی دکھائیں گے نا تو وہ سہم جائے گا. یہی اس کے لیے کافی ہے. ایسے ہی. یعنی آپ کے کنٹرول میں آنے کے لیے اب یہی کافی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں وہ بچہ ہے جس کو آپ نے 2-3 سال کی عمر سے آپ اس کو ڈانٹ بھی دیں، آپ اس کو مار، اب آپ کی ڈانٹ مار اس پہ اثر نہیں کرتی ہے. اب آپ کچھ اور کہتے ہیں، وہ کچھ اور کرتا ہے. آپ کچھ اور چاہتے ہیں، وہ کچھ اور چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کیا ہوگا، ماریں گے، ماریں. اصل مارنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ایسے ہی. اس تربیت کے نظام کے اندر پہلے 7 سال میں آپ نے اس کو اپنے سر پہ بٹھا کے اس طریقے سے رکھا ہے کہ اب آپ اسے آنکھیں بھی دکھائیں گے نا، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے. اب وہ دوسری سمت پہ نہیں جائے گا. ایک یہ ہے. دوسرا یہ جو تدریج کی بات کرتے ہیں نا، جی جی جو بھی ہمارے پاس ایک سسٹم ہے، ایک غرب کا ایک سسٹم ہے وہاں، کیونکہ وہاں سے بھی کچھ چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں کہ بھائی بچوں کی اس طرح تربیت کریں. اسلام بھی کچھ بتاتا ہے. اس پہ بھی موقع ملے گا تو بات کریں گے کہ یہ کولیجن ہے، اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے. لیکن اب یہ میری اپنی فہم ہے کہ روایات کے اندر اگر تدریج کو دیکھا جائے تو کچھ روایات ہمارے پاس 6 سال والی ہیں، کچھ روایات 7 سال والی ہیں. تو ان کو جم کیا جا سکتا ہے، ان کو جم کیا جا سکتا ہے تدریج کے حوالے سے. یعنی کچھ روایت کہتی ہیں کہ پہلا فیز 6 سال، دوسرا 6 سال، تیسرے 6 سال. کچھ روایت کہتی ہے پہلا فیز 7 سال، دوسرا 7 سال، تیسرا 7 سال. یعنی 6 اور 7 سال کے درمیان، اب بچہ آپ کا 6 سال کا ہو گیا اور 7 سال کے درمیان ایک ٹائم لیپس ہے، ایک فیز ہے. اس میں آپ اس طرف جا سکتے ہیں. اس میں آپ اس طرف جا سکتے ہیں کہ اب بچے کو کس طریقے سے کہ وہ پیار محبت والا جو پہلو تھا اس سے نکل کے اب آپ نے اس کو ایک امر والے پہلو کی طرف لے کے آنا ہے کہ اب آپ نے وہی کرنا ہے کہ جو ہم حکم کریں گے. یعنی جو میں کہہ رہا ہوں آپ نے وہ کرنا ہے. لیکن اس کا شاید مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اب آپ نے اس کو حکم کرنا ہے، غلام ہو گیا تو اب آپ نے پورے کا پورا جو وزن ہے وہ اسی کے اوپر ڈال دینا ہے. یعنی اس میں آپ نے جو حکم کرنا ہے وہ بھی آپ نے حکم، جیسے آپ نوکر کو کسی کو حکم کرتے ہیں ویسا حکم نہیں ہے. یعنی آپ نے اس کے ایک تو اس کی وسعت کا لحاظ رکھنا ہے اور دوسرا اس کے احترام کا بھی لحاظ رکھنا. یعنی آپ نے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اب اس کی انسلٹ کرنا شروع کر دیں حکم میں کہ اب کیونکہ میں تو ولی ہوں، اب یہ تو غلام ہے، یعنی میں اب اس کی انسلٹ بھی کروں گا، اب اس کو میں یعنی ایسا کام آپ نے نہیں کرنا. یہ نقطہ یہ شاہ جی آپ نے اچھا دیا. نہیں جو پہلے بھی تھا ہمارے پاس 7 سالوں میں، اب اس کے اندر یہ اضافہ ہو جائے گا کہ اکرام تو آپ نے ابھی بھی کرنا ہے، بالکل ایسے محبت آپ نے ابھی بھی کرنی ہے. بچہ ابھی بھی آپ کا ہی ہے، جس طرح پہلے آپ کا بچہ تھا یہ وہی بچہ ہے، بچہ آپ کا ہی ہے. تو اکرام اور محبت اپنی جگہ وہ موجود ہے. اب کسی دوستوں کے سامنے انسلٹ کرنا، مہمان کے سامنے، یہ صحیح نہیں کر سکتے، یہ تو نہیں. لیکن مہمان کے سامنے آپ اس کو اشارہ بھی کرتے ہیں، ٹرین ہو جائے گا نا تو وہ اس کو پتہ ہے کہ بابا کیا کہہ رہا ہے. وہ پانی بھی لا کے دے گا، وہ چائے بھی لا کے دے گا، وہ مہمان آئیں گے تو دروازہ بھی کھولے گا، ریسیو بھی کرے گا. یہ سارے کام یہاں سے شروع ہوتا ہے. ابھی اور بھی چیزیں آگے ہم. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی چیز جو ہے نا وہ بھی ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیونکہ پہلے جو 7 سال تھے اس میں لڑکی اور لڑکے میں یعنی میل فیمیل میں فرق نہیں تھا. پہلے جو 7 سال تھے اس میں زیادہ فرق نہیں تھا. لیکن اس میں فرق ہے کہ اب جو کام لڑکے کے کرنے والے ہیں، اب یہ غلام ہے تو وہ کنیز ہے، جو لڑکی ہے وہ کنیز ہے. تو اس کو کس طرح آپ نے ٹرینڈ کرنا ہے ان 7 سالوں میں، اور لڑکیوں کو کس طرح ٹرین کرنا ہے، یہ دونوں جدا جدا چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح آپ لڑکے کو حکم دے رہے ہیں ویسے ہی لڑکی کو حکم دے رہے ہیں. لڑکی ویسے زیادہ طور پہ چونکہ ماں کے ساتھ انس زیادہ رہتا ہے تو ماں کے ساتھ رہے گی،
گھر کے کام گھر کے کام وغیرہ سیکھے گی وہ. اس پہ بھی اب دیکھتے ہیں, اگر سوال آئے گا تو بات کریں گے گھر کے کام کیسے سکھانا ہے. اب ماں کیا کام کرتی ہے گھر میں, پہلے تو یہ سوال آئے گا کہ سارے کام ہی آؤٹ سورس کیے ہوئے ہیں کہ کام والی آتی ہے, سارے کام وہی کرتی ہے, ماں اگر موبائل میں ہی لگی ہوئی ہے. لیکن یہ سوال میں آئے گا تو ایک ہی جگہ اس کو ڈسکس کریں گے. تو بلاخر ماں جب کام کرتی ہے, کوئی جال پہنچے, کچھ گھر کا کام ہے, کچھ کھانا پکانا وغیرہ, تو بچی کو سکھائے گی, اس کی عمر ہو گئی اب کہ وہ سیکھے یہ کام. اسی طرح بچہ جو ہے وہ باپ کے ساتھ رہے گا, سیکھے گا. باپ کہے گا ابھی گاڑی صاف کر دو تو کرے گا, اسکوٹر صاف کر دو, یہ کام کر دو, وہ کام کر دو, جو بھی کام ہے یہ رہے گا. ایک چیز اور جو مجھے آخری چیز ذہن میں آ رہی ہے, اگر آخری میرے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں ہو, وہ یہ ہے کہ روایت کے اگر سیاق کو دیکھا جائے نا, تو روایت کہتی ہے کہ الولد عبد سبع سنین, عبد ہے 7 سنین. روایت کا مخاطب جو ہے نا وہ والدین ہے, بچہ نہیں ہے. بالکل ایسے بچے کو نہیں کہہ دی روایت کہ آپ اب اس غلام ہو, آپ نے غلاموں کی طرح ٹویٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو غلام سمجھنا نہیں. والدین کو کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ آپ کا غلام ہے. بس نتیجہ اس روایت سے ہم یہ لیں گے کہ بچہ اپنے آپ کو آپ کے کنٹرول میں نہیں دے گا, آپ نے اس کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے. اور اگر شروع کے 7 سال آپ نے اسے پیار محبت کا ایک رشتہ اگر قائم ہو گیا ہے نا, تو اب وہ آپ کی بات بھی مانے گا, آپ کی آنکھیں دیکھ کے باتوں کو سمجھ بھی جائے گا. یعنی پہلے 7 سال میں اگر آپ نے اس کو دور نہیں کیا, سوال کا جواب اپنے سے دور نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ ہے کہ پہلے 7 سال میں اگر آپ نے احترام اور محبت کا رشتہ اگر بچے سے قائم نہیں کیا نا, تو اب وہ کبھی بھی قائم نہیں ہو پائے گا. اب بچہ دیکھے گا آپ تو یہ مجھ پہ حکم بھی کرنے لگے ہیں, پہلے بھی مارتے تھے, ڈانٹتے تھے, اب کہتے ہیں یہ کام کرو, وہ کام کرو, میری ساری زندگی اسی میں چلی. بچہ شاید جب تک مجبور ہے نا وہ آپ کی بات مانے گا, لیکن جب اس کو احساس ہوگا نا کہ اب میں سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتا جا رہا ہوں, یہ ایک المیہ ہے. اس کو جب بھی احساس ہوگا نا کہ میں سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتا جا رہا ہوں اور مجھے اب ان کی خاص کوئی ضرورت نہیں ہے, تو پھر آپ فیل کریں گے کہ اب یہ میری بات نہیں مانتا. اور یہ سوال یہی تھا اصل میں, سوال جو تھا کہ بچہ میری بات نہیں مانتا, کیوں آپ کی بات مانے گا؟ سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, اور 12-13 سال کی یا پھر وہ باغی ہو جاتا ہے. باغی ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے پہلے 7 سال میں مجھے نہیں چاہیے, آپ مجھے کھانا نہیں دو, آپ مجھے کپڑے دو, مجھے نہیں چاہیے, میں جب ہو سکے گا تو خود سے کر لوں گا اپنے لیے, مجھے نہیں چاہیے. یہ مار پیٹ والا نظام, یہ کیا ہے, ہر کام مجھ سے کرا دیں اور مجھے لگایا ہوا ہے, اور مجھے میری کوئی اپنی زندگی نہیں ہے. وہ اسکول جاتا ہے, دیکھتا ہے لوگوں کی عجیب عجیب زندگیاں ہیں, عجیب عجیب ماحول سے لوگ آ رہے ہیں. تو لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے وہ احترام اور محبت کا رشتہ اگر قائم نہیں ہوا. یعنی اگر مطلب آپ کو احساس, اچھا اب یہ نہیں ہے کہ اب میں کہوں کہ سب کے لیے اگر آپ کا بچہ بات نہیں مان رہا ہے تو بچہ باغی ہو گیا, یہ ہم نہیں کہتے ہیں, کیونکہ یہ تو نارمل ایک مسائل چل ہی رہا ہے معاشرے میں. آپ جا کے اس کو دیکھیں گے کہ کہاں مشکل ہے, اس مشکل کو حل کریں. اگر محبت و احترام کا رشتہ قائم نہیں کر سکے, مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, ابھی قائم کر لیں, کیونکہ یہ رشتہ قائم نہیں ہوا ہے, آپ دونوں کے اندر بانڈ نہیں ہے باپ اور بیٹے کے درمیان. جب بانڈ نہیں ہے تو جیسے ہی اس کو دیکھے گا کہ میرے اندر قدرت آ رہی ہے, جیسے ہی وہ دیکھے گا کہ میں تھوڑا سا ڈپینڈنسی سے خارج ہو رہا ہوں, وہ پھر اب آپ کی بات نہیں مانے گا. اس لیے دیکھیں آپ روایت کا حسن بھی تو دیکھیں, بس میں یہ دیکھیں یہ کتنا حسن ہے کہ پہلے 7 سال میں اس کو صرف اور صرف محبت کی ضرورت ہے, دوسرے 7 سال میں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اب جیسے ہی یہ سمجھتا ہے کہ اب میں خود کفیل ہو رہا ہوں, تو کیا خوبصورت امام نے فرمایا کہ اب آپ نے اس کے ساتھ مشورہ کرنا شروع کرنا ہے. وہ ایک فیز اب آپ جب جیسے ہی یعنی تینوں میں پہلے لیکن ان چیزوں کو حل کریں. اب یہ تینوں میں دیکھیں کہ بچہ آپ سے دور نہیں ہو رہا ہے, بلکہ اس کی اب جیسے ہی وہ 14 سال میں جاتا ہے, جیسے ہی آپ مشورہ کرنا شروع کرتے ہیں, تو اس کو اب چونکہ اس 7 سالوں میں اس نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے, اب وہ مشورہ دینے کی حیثیت میں آ گیا ہے, اب وہ دے سکتا ہے مشورہ آپ کو. ایسا ہی ہے. کیونکہ اس نے بہرحال شاید سید دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس ایک سوال میں بھی ہم جو ہے نا وہ پورے تربیت کے تمام اصول, لیکن بہرحال ہم جو مضبوط صحیح ہے. اصل میں یہ دیکھیں یہ تربیت کا پہلو ہے کیسے ہے, اور روایات جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ روایات اتنی زیادہ ہیں اس میں, یعنی اہل بیت نے ہمیں اتنے زیادہ اصول دیے ہیں. ہر فیلڈ میں جائیں آپ, جس فیلڈ میں جانا چاہیں, بچے کی تربیت ہو, حتیٰ کہ بچے کی ولادت سے پہلے سے بھی, شادی سے پہلے, یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں. کیونکہ موضوع اتنا وسیع ہے, تو جتنے بھی موضوعات کو بہرحال اس میں تو اس کو میں خلاصہ کر دیتا ہوں 2 جملوں کے اندر, یہی کہ پہلے اگر 7 سال میں آپ نے رشتے کو قائم کیا ہے نا, محبت کے اور اکرام کے رشتے کو, اب دوسرے 7 سال میں 7 سال کی ایج بہترین ایج ہے, اور روایت میں آ گیا ہے تو واقعاً بہترین ایج ہے. اس ایج سے آپ اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیں. جب اپنے کنٹرول پہ لیں گے 12-13 سال کی عمر میں جا کے کنٹرول نہیں آتا, یعنی یہ بالکل آمادہ زمین ہے, جو بھی آپ اس میں بیج ڈالیں گے وہ ایسے ہی ہے. اس کو پتہ ہے کہ بھائی
جو ہے وہ کھانا پینا بھی یہیں سے مل رہا ہے, کپڑے بھی یہیں سے مل رہے ہیں, ہر چیز یہیں سے مل رہی ہے رہنے کا. حالانکہ بچہ اتنا سوچتا نہیں ہے, 7 سال کے بچہ یہ چیزیں نہیں سوچتا, لیکن اس سے پہلے کہ اس کو ایکسپوجر ملے باہر ورلڈ کا, باہر دنیا میں جائے, آپ اس اپنے کنٹرول میں لے لیں, کنٹرول میں آ جائے گا تو یہ تقریباً یہ 14 سال تک کا فیز آپ اس کا آرام سے نکال سکتے ہیں. اور پھر اگلے فیز کے دیکھیں گے کہ پھر آپ نے اگلے فیز میں کیا کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہیں پہ اس کو بچ سکتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں اگر کوئی اور سوال ہے, دوسرا سوال بلکہ یقیناً ہوگا ان کے پاس, تو دوسرا سوال دیں پلیز. روایت کے اعتبار سے تربیت کے باب میں پہلے 7 سال اور دوسرے 7 سال میں کیا بنیادی فرق ہے؟ شاید جی دیکھیں یہ سوال اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. یعنی شروع ہی میں یہ چیز واضح ہو جائے کہ پہلے 7 سال اور دوسرے سال میں کچھ چیزیں ویسے ہم نے واضح کر دی, جی جی بتایا کہ سید ہے اب ہو گیا. کلی طور پہ اگر اس کو دیکھیں, جی اگر ان کو ون لائنر میں اگر ہم سمجھانے کی کوشش کریں تو ون لائنر یہ ہے کہ پہلے 7 سال میں بچے کی جو زندگی ہے وہ کھیل ہے, لیکن دوسرے 7 سال میں بچے کی زندگی کھیل نہیں ہے. اس کی زندگی میں کھیل ہے بے شک, لیکن اب اس کی زندگی کھیل نہیں ہے, اس کی زندگی ایک سیریس میٹر ہے یہاں پر. دوسرے اینگل سے اس کو دیکھ لیں کہ پہلے 7 سال میں بچے کی جسمانی رشد کے اوپر آپ کا فوکس ہے کہ یہ جسمانی طور پہ رشد کرے. فوکس کی بات کر رہا ہوں, یعنی اغلب آپ کی جو توجہ ہے وہ جسمانی رشد کے اوپر ہے. مینٹلی طور پہ بھی بچہ رشد کرتا ہے, لیکن دوسرے 7 سال میں جب آپ آ جائیں گے تو اب آپ کا جو فوکس جو شفٹ ہو جائے گا وہ اس کی ذہنی رشد کے اوپر ہو جائے گا, اور روحانی بھی, ذہنی اور روحانی دونوں چیزیں اس کے اندر آ جائے گی, کیونکہ اب آپ کو اس کو ذہنی اور روحانی طور پہ چونکہ اب تربیت کرنی ہے. یعنی اس کو اور تیسرے اینگل سے دیکھیں, اگر اصطلاحی عنوان سے چلیں تو پہلے 7 سال میں صرف اس کا کھیل تھا, لیکن اب اس کی تعلیم اور تعدیب ہے. ان 7 سالوں میں آپ نے اس کو تعلیم دینی ہے اور اس کو تعدیب کرنا ہے, یعنی اس کو ادب سکھانا. اچھا, اس کے اوپر بہت روایات بھی ہیں, روایات جیسے کہ مثلا میں نے کچھ بھی روایات, ہاں یہ روایات ہیں نا, آپ ان کو ذرا دیکھیں روایات کو, روایات کیا کہتی ہے اس باب میں دیکھتے ہیں. دیکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہماری جو فوکس ہمارا ہے وہ ہمیشہ روایات پہ رہے گا. صحیح, اس کی ایک وجہ بھی بیان کر دوں اگر جو ہے وہ, تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یار یہ کیا ہے, یہ روایات کرتے رہتے ہیں. ابھی یہ سائنس ہے اور یہ جو سائیکالوجسٹ ہیں اور یہ جو لیکچرار ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کس عنوان سے پورا سسٹم ہے ہمارے پاس, ایک ویسٹ سے ایک تربیت کا ایک سسٹم جی جی ہمارے پاس. ابھی ادھر سے جو ہے وہ لیکچر دے رہے ہیں, اوپر سے آ رہے ہیں, بچوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے, ان کو لیکچر دے رہے ہیں. وہی تقریباً مغربی سوچ ہے. بہرحال میں نے جتنی بھی تحقیق کیا بہت کم ایسا نظر آیا کہ ان میں اس پہ نا میری ایک اپنی ایک ذاتی رائے ہے, وہی جو ہم کہتے ہیں نا 1 لائنر 2 لائنر. جی جی دیکھیں اگر تو یہ کولیجن ہے, ایک ویسٹ سے ہمارے پاس ایک تربیتی نظام آ رہا ہے, ایک اسلامی تربیتی نظام ہے, صحیح ہے, دونوں کے درمیان کولیجن اگر ہوتا ہے, آپ دیکھیں اگر تو وہ ویسٹرن سسٹم وہی بات کر رہا ہے جو اسلامی سسٹم کر رہا ہے تو پھر یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا. ہمارے پاس 1400 سال سے ہے, تو ہم وہ لیں گے جو اسلامی سسٹم, بالکل صحیح ہے, ہم ان کی بات نہیں لیں گے. جی. اور اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو ہمارے سسٹم میں نہیں ہے, کوئی نئی بات کر رہا ہے یا اس کی مخالف بات کر رہا ہے, تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. دونوں صورتوں میں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور چیز بھی میں نے جیسے ناظرین کے لیے بالخصوص کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے, کیونکہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک کیونکہ ذہنی اختراع ہے, ذہن سے بنائی ہوئی باتیں ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے, کیونکہ عقل جو ہے وہ اس کے زیادہ قریب ہوتی ہے. اب اس کو عقل بھی نہیں کہتے ہیں, بہرحال یہ جو ہوش ہے ہمارا جو سوچنے کا انداز ہوتا ہے وہ چونکہ زمانے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, تو وہ اسی زمانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات بہت ہی پرفیکٹ ہے. لیکن جب جیسے ہی وہ تھوڑا سا زمانہ گزرتا ہے, کیونکہ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو شروع سے لے کر اور آخر تک قیامت تک یہی بات چلنی ہے, لیکن اہل بیت کا جو فرمان ہے, جو قرآن کی آیات ہیں, وہ جاویدانی ہیں. بے شک وہ شروع سے لے کر آخر تک, وہ بچہ ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا ہو, ہر ایک صنف کے لیے اس نے قوانین واضح کیے ہیں, اس نے بتایا. دوسری ایک چیز اور بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ خداوند متعال ہمارا خالق ہے, خداوند متعال ہمارا خالق ہے. اب جو خالق ہے وہ بتائے گا ہمیں کہ مجھے کیسے چلنا ہے. بے شک وہی بتائے گا, وہی بتا سکتا ہے, نہ یہ کہ جو میری طرح کا ایک شخص ہے وہ مجھے بتائے گا کہ تمہیں کیسے چلنا ہے. وہ نہیں بنا سکتا میرے لیے قانون.
یعنی وہ قانون اگر بنائے گا بھی تو وہ والا پرفیکٹ قانون نہیں ہوگا کہ جو میرے لیے میرا خالق بنا رہا ہے. اب اسی خالق نے اپنے سفیر اور اپنے طرف سے ہادی ہمارے لیے بھیجے ہیں جی اور انہوں نے بتایا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس طرح چلو. آپ نے اپنے بچے کی تربیت پہلے 7 سال میں یہ کرنی ہے, دوسرے میں یہ کرنی ہے, تیسرے میں یہ میرے کرنی لیے ہے. تو یہی مہم ہے. میرے لیے یہ مہم ہے. مہم کیوں ہے, اس کی علت بھی بیان کیا کہ جو خالق ہے وہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ نے کیسے چلنا ہے. تو آپ کا جسمانی رشد بھی صحیح ہوگی اور روحانی, اور جو آپ کا مقصد ہے, جو اصل میں مقصد ہدف ہے کائنات تو کمال تک پہنچانا ہے نا, آپ کو خدا تک پہنچانا ہے. تو آپ خدا تک کیسے پہنچ سکیں گے, وہی بتائے گا خدا بتائے گا. تو بہرحال اس کو زیادہ طول نہیں دے, لیکن یہ روایات ابھی آپ دیکھیں روایت, پہلی روایت آپ دیکھیں مثلاً کہ یتعلم الکتاب 7 سنین, یہ پہلی روایت ہے. یعنی جیسے ہی آپ کا بچہ 7 سال کا ہوا ہے آپ نے اس کو کتابت سکھانی ہے. اب اس میں الکتاب کا معنی 2 طرح سے علماء نے کیا ہے, اور دونوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی تضاد ہے ان میں. کتاب کا معنی جو ہے نا وہ ایک لکھنا بھی کیا گیا ہے کہ آپ ان کو لکھیں, اس کتاب کو جو ہے نا وہ یعنی لکھنا سکھائیں آپ اس کو, بچے کو. دوسرا کتاب کا معنی یہ کیا گیا یعنی اس کو آپ سکھائیں کہ الف کیسے لکھنی ہے, با کیسے لکھنی ہے, اپنا نام کیسے لکھنا ہے, والد کا نام کیسے لکھنا ہے, بہن بھائیوں کا نام کیسے لکھنا ہے, کون سی کلاس میں ہو, کلاس نمبر آپ نے کیسے لکھنا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے دوسرا جو معنی کیا گیا وہ کتاب سے مراد قرآن ہے. یعنی آپ نے جیسے کہ مثلا ابھی 1-2 روایات اور بھی ہیں اس میں کہ آپ بچوں کو جو ہے نا وہ قرآن, یعنی آپ نے ان کو تعلیم دینی ہے قرآن کی. قرآن کی تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے سامنے تفسیریں رکھ دینی ہے یا مولانا صاحب کو بلانا ہے کہ اس کو تفسیر پڑھائیں یا نہیں, بلکہ اس سے مراد ناظرہ ہے. یعنی آپ نے اس کو قرات کیسے کرنی ہے, قاعدہ سکھا دیں, قاعدہ اس کو سکھا دیں, نورانی قاعدہ ہے قرآن پہ ایسا جی, اس کے اوپر اس کے بعد جو ہے نا وہ قرآن, اصل ہدف اس نورانی قاعدے سے بھی قرآن ہے. یعنی مثلاً بعض ہو سکتا ہے استاد ایسے بھی ہوں کہ وہ کہیں کہ نورانی قاعدے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس نے اگر قرات ہی سیکھنی ہے تو میں خود بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے, ابھی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے تو میرے ذہن میں ایک روایت آ گئی, بہت خوبصورت روایت ہے, یعنی خود والدین کے لیے. اگر دیکھیں والدین بھی اس کے اوپر توجہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ والدین کے لیے بے سود ہے. میں نے روایت پڑھی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جس کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھتا ہے, پہلی دفعہ جس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے, اس بچے کے دونوں والدین اور جو سکھانے والا استاد ہے, خداوند متعال اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں یہ قرآن سکھانا ہے, قرآن کی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھانی ہے آپ نے. ٹھیک ہو گیا. یعنی تو اب یہ شاہ جی چلیں, یہ ایک روایت ہو گئی, یعنی ظاہر سی بات ہے دنیا میں بھی آپ کو اس کے فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں, بچے کو بھی فائدہ ہے, آپ کو بھی, اور آخرت میں بھی. یہ مجھے چیز بتائیں, اب علماء نے 2 طریقے سے معنی کر دیا اس کا کہ بچے کو کتابت سکھائیں یعنی لکھنا سکھائیں, اور ہو گیا کہ قرآن سکھائیں. اب یہ دونوں معنی صحیح ہیں, دونوں معنی بالکل صحیح ہیں, دونوں معنی لینے. اچھا نہ صرف دونوں معنی صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے, اب دونوں معنی صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب مجھے اختیار ہے کہ میں صرف ان میں سے, کیونکہ دونوں معنی کیے گئے ہیں تو میں اگر لکھنا سکھا دوں گا تو تب بھی کفایت کرتا ہے, یا صرف قرآن سکھا دوں گا تو تب بھی نہیں, بلکہ دونوں کو جمع کرنا ہے. اس کو لکھنا بھی سکھانا ہے اور اس کو قرآن کی تعلیم بھی سکھانا ہے. یعنی اس طریقے سے ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس دوسری روایت موجود ہیں, یعنی اس روایت سے ہٹ کر یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پاس روایت موجود ہیں کہ بھئی سواد آموزی کے اوپر, لکھنے پڑھنے کے اوپر مسلمان کو لکھنا پڑھنا آنا چاہیے, وہاں سے لے لیں. اور قرآن کی تعلیم کے اوپر بھی ہمارے پاس روایات موجود ہیں. تو اس روایت سے جو 2 معنی ہم لے رہے ہیں تو دونوں معنی کے اوپر دیکھیں اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ مسلمان جو ہے وہ ان پڑھ ہو, یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہو, جاہل رہے. بلکہ آپ دیکھیں جنگوں کے بعد بھی جن کافروں کو جو ہے وہ غلام بناتے تھے, جو غنائم میں اسیر جو ہوتے تھے, ان کو وہ کیا کہتے تھے, رسول خدا نے کہا کہ ہمارے ان بندوں کو پڑھا دو, آپ کو آزاد کر دیا, 10 بندوں کو پڑھا دیں, 10 بندوں کو. یعنی اسلام نے فوکس کیا ہے اس کے اوپر, تعلیم و تربیت. اس کی ایج کیا ہے, یہ 7 سال کا بچہ, اس کی ایج یہ 7 سال کا بچہ, تو اب اس نے اس کو 7 سال کے لحاظ سے آپ نے جاتے ہیں یہ لوگ 7 سال میں بچے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلا کام جو کرنا ہے وہ اس کو لکھنا پڑھنا سکھانا ہے, قرآن کی تعلیم, یعنی قرآن کی تعلیم سے مراد جہاں پر ناظرہ ہے اس کو تجوید وغیرہ اور جو قرات ہے وہ سکھانی ہے. یعنی وہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے, اس کو معلوم ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے, یہ مثلا الحمدللہ ہے, یہ اس طرح آہستہ آہستہ سیکھے گا نا 14 سال تک کی ایج تک. اب دوسری روایت میں دیکھیں, دوسری روایت کہتی ہے کہ یعدب 7 سنین. جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ جو پہلا فیز تھا وہ کھیل کود کا تھا, دوسرا تعدیب یعنی ادب اور تعلیم کا. یہ اس کو آپ اس کو سمجھیں
کہ یہ جو دوسرا فیز ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اس میں جو زندگی تھی وہ کھیل کود تھی، اس میں زندگی میں کھیل کود ہے، یعنی یہ ہلکا پھلکا سا ہے تاکہ اس کے جسمانی حوالے سے بھی یہ فزیکل ایکٹیویٹی کو عنوان سے ایکٹیویٹی ہو۔ اب آپ نے اس کو لیکن تعریف اصل جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اصل تعلیم ہے اور تربیت ہے، کہ قرآن جس کو روایت جو ہے وہ جس کو تادیب کہہ رہی ہے، تعریف کر یؤدب سبع سنین، اس کو آداب سکھانے آپ نے، اس کو ادب سکھانا ہے آپ نے کہ بیٹا بیٹھنا کیسے ہے، آپ نے لباس کیسا پہننا ہے، آپ نے اسکول میں کیسے جانا ہے، آپ نے اپنی حتیٰ کہ بکس کو آپ نے کیسے سیٹنگ کرنی ہے ان کی، آپ نے کلاس میں کیسے بیٹھنا ہے، استاد سے گفتگو کیسے کرنی ہے، والد سے گفتگو کیسے کرنی ہے، والدہ سے گفتگو، بہن بھائیوں سے گفتگو کیسے کرنی ہے، یعنی آپ نے اس کی جو پوری زندگی کا جو سرکل ہے اس کو آپ نے اس میں سکھانا ہے کہ آپ نے جس معاشرے میں رہ رہے ہو اس معاشرے میں آپ کو اسلامی حوالے سے آپ نے کیسے ان کے آداب سیکھنے ہیں۔ اب اور اس میں پھر اب کوئی کراس نہیں ہے کہ کراس کوشچننگ ہے کہ بابا یوں کروں تو یہ ایسا نہیں، ہاں کیونکہ پہلے نہیں بتا ایسا دیا نہیں ہے، ہاں یہ امر کا ایسا نہیں، اسٹیج ہے، یہ آپ امر نے ہے۔ کہنا بیٹا یہ پہننا ہے، دیکھیں آپ روایات ایسے کو بھی جانا اگر ہے، دیکھیں گے ایسے نا، آنا ہے۔ روایات کو بھی اگر دیکھیں گے تو اللہ نے روایت امر ہے، یعنی یؤدب سبع سنین، آپ سکھاؤ، سکھانا ہے آپ نے اس کو، تعریف یعنی کرنا اس ہے۔ کو سکھائے، اس کا والد جو ہے یا والدہ ہے اس کو سکھائے، ادب سکھائے، صحیح ہے، یعنی یہ ادب۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے، روایات ہمارے پاس تھوڑی سی زیادہ ہیں تو اس صحیح میں ہے، میں اس کو کوشش کروں گا consolidate ہم کر لیں گے۔ تاکہ روایات جو ہے نا وہ ساری کی ساری ہم، کیونکہ ان کی ایک اپنی برکت بھی ہے۔ جی جی پھر اگلی روایت میں دیکھیں گے، یہ روایات اصل میں طولانی ہیں، یعنی جس میں سارے اس کے تینوں فیز کو تقریباً بیان کیا، تقریباً روایات میں بیان کیا گیا، لیکن چونکہ ہمارا ساتھ یہ بیچ کے 7 سال ہیں تو اس لیے ہم انہی کے اوپر پھر کوئی ایسا نہیں کہ پہلے بھی روایت کا حصہ تھا دوسرا بھی وہ چھوڑ دیا، چھوڑا نہیں، کیونکہ ہمارا صرف مقصود جو ہے وہ یہ روایات کے یہی سے ہیں۔ جی دیکھیں ادبہ فی الکتاب 6 سنین، دیکھیں پہلے کہا روایت نے کہ یؤدب ہو، یعنی اس کو ادب سکھاؤ، اب اسی کی سمجھیں یہ تفسیر ہے یہ آیت کہ ادب ہو، اب اس میں امر ہے کہ حکم دے رہے ہیں امام آپ کو کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے اس کو سکھانا کیا، فی الکتاب 6 سنین، یعنی قرآنی آداب سکھانے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں امام کہ آپ نے جو آداب سکھانے ہیں وہ قرآنی آداب ہونے چاہیے۔ اب قرآنی آداب میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ قرآن کو یہ تو ایک پورا ہے، ابھی سمندر ہے اس کے پیچھے۔ ابھی اگر آپ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ بھی ہو سکتا ہے، شاید 1 گھنٹہ آپ اس کے اوپر گفتگو کریں تو شاید چند جو آداب ہیں قرآنی آداب جن کی طرف ہم مثلا ابھی اشارہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے سچ بولنا ہے، مثلا کونوا مع الصادقین، آپ نے صرف سچ بولنا نہیں ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا، بلکہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، یعنی آپ نے جھوٹوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی دوستی نہیں رکھنی ہے، جھوٹوں کے ساتھ محبت نہیں رکھنی ہے، جھوٹوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، ایک ادب یہ ہے قرآن کا، یا اوفوا بالعقود، مثلا اوفوا بالعقود، آپ نے وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، مثلا ابھی دیکھیں ہمارا یہ معاشرے کے کئی ایک مسائل ہیں، باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، باہر سے کوئی آیا ہے، بچے کو کہہ کے بھیج دیا کہ اسے کہہ دو کہ وہ گھر نہیں ہے، بچہ صرف یہ جو ہے نا وہ آپ نے اسے کہہ دیا، اب یہ نہ سمجھیں کہ اس کے ذہن میں نہیں رہے گا، بچے نے یہ سیکھ لیا ہے کہ جب کسی کو ملنے کو دل نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اندر بیٹھنا ہے اور اپنے بچے کو کہہ دینا ہے یا کسی کو کہہ دینا ہے جو بھی باہر جا رہا ہے اسے کہہ دینا ہے کہ وہ گھر پہ نہیں، یہ جھوٹ سیکھ رہا ہے، یعنی اسی سے آپ اور جھوٹ کی بھی بنیاد رکھی جاتی ہے، وہ پھر ہر چیز سے بچنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ کوئی نہ کوئی چیز وہ کرے گا، مثلا یہ اب قرآنی آداب میں شاہ جی مجھے ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ بھائی قرآنی آداب تو اس کو سکھانے تو ہیں بچوں کو، اب ہم نے کہا کہ بھائی سچ بولنا ہے، دیانت داری کرنی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، یعنی عمومات قرآن سے جو بھی چیزیں سمجھ میں آتی ہے وہ بتانی ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے کہ یہ اب ایک والد اپنے بچوں کو قرآنی آداب اسی وقت سکھا سکتا ہے کہ جب وہ خود ان سے آشنا ہو، جی ایسے ایک حد تک جس حد تک آشنا ہوگا نا اس حد تک سکھا سکے گا، بالکل ایسے، لیکن جب خود ہی آشنا نہیں ہوگا تو سکھا نہیں سکے گا، تو خود والدین کو اپنی تربیت کی ایک یہاں پہ ایک ضرورت رہے گی کہ خود بھی پتا ہو کہ دین کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کچھ نہیں پتا ہے، بہت ساری چیزیں ممبر سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لوگوں کو علم ہے کہ بھائی سچ بولنا ہے، لوگوں کا خیال رکھنا ہے، دیانت داری ہے اور اس طریقے کی جو دوسری چیزیں ہیں، جھوٹ نہیں بولنا ہے کبھی بھی، تو یہ بچوں کو لوگ سکھاتے رہتے ہیں، لیکن اہم پہلو اس کے اندر ایک یہ تھا کہ بھائی جو خود آتا ہوگا اسے کہے گا، دوسرا یہ کہ یہ جو آداب سکھانے ہیں نا یہ صرف زبان سے سکھانے سے نہیں سیکھتا ہے بچہ، یعنی ماں اگر بچے کو سکھا رہی ہے کہ بیٹا تو نے حجاب کرنا ہے تو خود حجاب نہیں کرے گی تو بچی تو حجاب نہیں کرے گی، یہ زبان سے نہیں سکھایا جاتا ہے، خود اپنے عمل سے سیکھے گا، اور روایت میں شاید اسی طریقے سے بھی ہے، اگر اس میں یہ چیز کہ جو تمہارا ادب ہوگا نا اس میں 2 طرح کا ہو سکتا ہے نا، ایک یہ کہ ایک زبان سے آپ کو کہنا پڑتا ہے،
اس طرح یہ سیکھ رہا ہے، دوسرا آپ کے اپنے افعال سے سیکھ رہا ہے. مثلا آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، بیٹھتے ساتھ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اونچی آواز میں پڑھی ہے. بچے کو پتہ ہے کہ دسترخوان میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، حتیٰ کہ آپ نے روایت میں تو ہے کہ ہر لقمے کے اوپر بسم اللہ پڑھیں. یا مثلا جو ہے نا وہ ایک ڈش آپ کھا رہے ہیں، مثلا پانی پینے لگے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے کو یہ عادت ہو جائے. کتنے سارے آداب تو ایسے ہی سیکھ جائے ایسے گا. سیکھے گا وہ. اب آپ 2 زانو ہو کے بیٹھیں گے دسترخوان پہ تو بچہ بھی 2 زانو، اب 4 زانو بیٹھیں گے وہ بھی 4 زانو بیٹھے گا. آپ اگر ٹیک لگا کے بیٹھیں گے دیوار سے وہ بھی ایسے بیٹھے گا. ایسے ہی ہے. اب یہ تو یعنی کتنے بس 2 آداب چیزیں ہیں، 2 تو قسم کے. آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یعنی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ نے خود عمل کرنا ہے، وہ سیکھتا جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو زبان سے آپ کو سکھانے کی ضرورت ہے. مثلا یہی کہ اسکول کے آداب ہیں، اسکول میں جاتا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، یہ آپ کو شاید اس کو زبان سے بتانا پڑیں گے. ہر روز آپ کو اس کو یاد آوری کرانی پڑے گی. کیونکہ آپ تو اسکول نہیں جاتے نا، آپ اسکول نہیں جاتے کہ وہ آپ کو جاتا ہے تو آپ کو اس کو بتانا وہ دیکھے گا. اور وہ کتابیں کس طرح سیٹ کر کے لے جانی ہے. یعنی وہاں پر بھی جو بچے ہیں اس کے ساتھ وہ بھی اسی کے ایج کے ہیں. اگر ٹیچر بھی ہے اسکول میں کلاس میں تو وہ ٹیچر بھی تربیت کے حوالے سے بتا سکتا ہے، وہ کر کے نہیں دکھا سکتا کہ وہ ڈیسک پہ یا چیئر کے پہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس بچے کے ساتھ بیٹھے. تو لہٰذا کچھ چیزیں یہ ہیں کہ جو آپ نے اس کو بتانی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ نے کرنی ہیں اور اس نے آپ کو دیکھ کے سیکھنا ہے. ایک یہ روایت اور روایت بھی ہے. ابھی یہ دیکھیں ایک اور روایت ہے، یہ بہت خوبصورت روایت ہے. الزم ہو نفس کا 7 سنین، اس کو اپنے ساتھ رکھو. الزم و نفس کا یعنی بچے کو اپنے ساتھ رکھو. یہ جو دوسرا 7 سال کا ہے نا، اس میں ہمارے ہاں بالکل مجھے یوں لگتا ہے کہ جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 7 سال بالکل اپنے ساتھ چپکا کے، 7 سال بھی نہیں، ہم 5-4 سال، جب تک وہ بچہ جو ہے نا وہ کیوٹ سا بچہ لگتا ہے ایک. پھر جب جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو بہرحال اس کو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو لاڈ اور پیار جو ہوتا ہے وہ پہلے 5-6 سال تک بچے کے ساتھ بہت زیادہ کرتے ہیں. اس کو باہر گھمانے بھی لے کے جا رہے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ 7 سال کا ہوا، اب جب وہ اسکول جانے کی، کیونکہ یہ 6-7 سال جو ہے وہ اسکول جانے کی عمر ہے. اس کے اوپر بھی ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں یہ کہ 6 سال کے بعد آپ نے بچے کو اسکول میں داخل کروانا ہے. تو جیسے یہ بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو وہ جو لاڈ اور پیار ہوتا ہے اس طرح کا، وہ یعنی باہر لے کے جانا، اس کو گھمانا پھرانا، وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے. ملاقات ہی نہیں ہوتی، ملاقات نہیں ہوتی، بچے سے ملاقات ہی نہیں ہوتی. اگر آپ جو ہے وہ آپ کوئی بزنس مین ہیں یا آپ کوئی کام کرتے ہیں، اب آپ کا بچہ صبح اٹھ کے جب اسکول جاتا ہے تو آپ سو رہے ہوتے ہیں. جب بچہ اسکول سے آتا ہے تو باپ گھر میں نہیں ہوتا، جب باپ گھر میں آتا ہے تو بچہ سو چکا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بچہ تو یعنی جوان ہو جاتا ہے، وہ کبھی کبھی باپ سے ملاقات ہوتی ہے. نارملی تو یہی ہے. اگر آپ آفس جانے والے بھی ہیں تو وہ بھی صبح اٹھ کے تیار ہو رہا ہے، آپ بھی تیار ہو رہے ہیں. بہت تو والدین کیا کرتے ہیں کہ بچے کو اسکول چھوڑ دیا، بچہ اسکول چلا گیا، وہ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا. جمعے والے دن ٹائم ہوتا ہے یا اتوار کو اگر چھٹی، اتوار کو ٹائم ہوتا ہے، دوپہر تک سوتے ہیں. دوپہر کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے بچے کو کہتے ہیں میرے قریب بھی نہیں آنا، آج میں نے چھٹی کا دن ہے، مجھے انجوائے کرنے کا ایک دن ملتا ہے. تو اب یہ بچہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. ابھی اس کو ادب کون سکھائے گا؟ یہ ادب کہاں سے سیکھ رہا ہے، کس سے سیکھ رہا ہے؟ یہ تربیت میں عباس بھائی بہت بڑا نقصان ہے. جب ہاں یہی تو ہے نا. اب سوال ہم سے کریں گے، کرتے بھی ہیں، آپ سے بھی کرتے ہیں، مجھ سے بھی ہوا ہے. اب بچہ 12-13 سال کا ہو گیا، پوچھ رہے ہیں اگر صاحب اس کا کیا کرنا ہے، یہ تو بچہ ہماری بات ہی نہیں مانتا ہے. تو آپ نے بچے کو کب اپنی بات پہ لے کر آئے ہیں، کب آپ اس کے ساتھ ہیں؟ اب یہ روایت کری الزم و نفس کا، اس کو اپنے ساتھ رکھیں. آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، سودا خریدنے جا رہے ہیں، سبزی خریدنے جا رہے ہیں، بچہ آپ کے ساتھ ہوگا، خریدیں گے، بچے کو دیں گے، اٹھاؤ، جتنا اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائے گا. وہی ہم نے کہا اس کی وسعت کے مطابق 1 کلو 2 کلو، باقی آپ اٹھا لیں گے. اس کو سکھائیں تو اٹھانی بھی ہوتی ہے، خرید کے گھر میں ایسے ہی نہیں آ جاتی ہے. پیسے دینے پڑتے ہیں، چیز ملتی ہے، پھر اس کو اٹھاتے ہیں، پھر گھر میں آتی ہے. حتیٰ کہ اگر آپ نے یہی مثلا خرید و فروخت میں بات کیا، یعنی خرید و فروخت جب آپ دکاندار کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، اس سے لے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ڈالو، یہ چیز نہیں ڈالو، یہ خراب ہے، یہ صحیح ہے، یہ ڈالو، بچہ اس سے سیکھ رہا ہے کہ مجھے بچے کو پتہ ہے کہ یعنی جو دکاندار ڈال کے دے رہا ہے وہی نہیں ہے، صرف ہر چیز نہیں ہے صحیح اس میں کیسے خریدنا. یعنی اچھا اس کو نام بھی یہی پتہ چلے گا نا. اب گھر میں سکھاتے ہیں ہم کہ بھائی یہ پیاز ہے، یہ ٹماٹر ہے، بھائی جائے گا نا ایک دفعہ. پہلے وہ اس نے تصویریں دیکھ کے سیکھا تھا، اب یہ اوریجنل چیز دیکھ رہا ہے، یہ ٹماٹر ہے، یہ گاجر ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ سیب ہے، جو بھی چیزیں ہیں. اچھا یہ صرف خرید و فروخت میں بھی جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، آپ بازار میں جا رہے ہیں، کپڑے خریدنے جا رہے ہیں، بچے کو اپنے ساتھ رکھیں. لیکن ایک مسئلہ ہے شاہ جی، یہاں پہ لوگ اب شکایت کرتے ہیں کہ اگر صاحب ماحول تو ایسا ہے نہیں کہ بچے کو ہر جگہ لے جائے. کہیں ہم جاتے ہیں خرید و فروخت کے لیے، کوئی گالی گلوچ ہے، کچھ میں کہتا ہوں، کچھ وہ کہتا ہے، پھر جا کے تو ایک چیز کا سودا آتا ہے. بچہ کیا سیکھے گا؟ اب مجھے بتائیں، یہ سوال ویلڈ ہے، آپ خود ایمانداری سے اب دیکھیں. بہرحال کچھ ہمارے معاشرے میں یہ مسائل تو ہیں، اتنے مسائل ہیں. اب تو ویسے تو ہم نے کہاں کہا ہے کہ ہر جگہ لے کے جاؤ، بالکل ایسا نہیں، یار ہر جگہ اول تو نہیں گئے. ٹھیک ہے آپ بازار میں اول تو ظاہر سی بات ہے بچہ سیکھے گا وہی. بالکل. آپ جب خریدنے جاتے ہیں
آپ کہتے ہیں یہ سیب کتنے کا ہے، وہ کہتا ہے اتنے کا، آپ اس کو ایک گالی دیتے ہیں، وہ آپ کو حکومت کی تو برا، اس عجیب عجیب ایک ڈرامہ چلتا ہے، بچے نے وہی سیکھنا ہے. تو آپ کو کہا نا بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنا ادب سکھائیں بچے کو، بالکل ایسے. جو ادب آپ کو ہوگا بچہ وہ سیکھے گا. آپ اچھا اپنے آپ جیسے کو مؤدب کریں. بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو ان جگہوں پہ لے کے تو نہیں جاتے کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ماحول صحیح نہیں ہے، لیکن کہ بعض اوقات ایسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، اسکول سے واپس لے کے آئے ہیں، رستے میں لڑائی ہو گئی ہے، اب اشارے پہ کھڑے ہیں، وہاں پہ ٹریفک بلاک ہو گیا ہے، اب وہ گالیاں بھی سن رہا ہے. یہ بھی مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بھی ایک بچے کی تربیت کے لیے ایک مثبت پہلو ہو سکتا ہے کہ اب جب اس نے وہ بری چیز دیکھی ہے نا، اب آپ کا یہ وظیفہ ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح بتانا ہے کہ بیٹا یہ چیز بری ہے، آپ نے اس سے بچنا ہے. اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ نے کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے. لیکن دیکھ لے تو ایسا نہیں ہے کہ لے کے جائیں ایسے ماحول میں، بالکل ایسے لے کے نہیں جانا ہے، ایسی بات ہے، ہم نے اس کو لے کے ایسے لیکن ماحول میں کبھی نہیں کبھار جانا. آپ کسی سپر اسٹور میں جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو بھی آدمی کریں سر کر کے آپ سے بات کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ماحول بھی اچھا ہے، نارمل ہے، اچھے لوگ اگر آ رہے ہیں، وہاں بچوں کو لے جائیں، وہاں تو لے جانے میں حرج نہیں ہے آپ کو، وہاں لے جائیں، آپ شاپنگ کریں گے، خریدیں گے، بچہ سیکھے گا. آپ گاڑی ہر چیز میں، اب یہ تو خالی شاپنگ ہے بھائی، گھر کے اندر بھی پارکنگ میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، آپ اس کو صفائی کرنے جاتے ہیں، بچے کو کہیں بھائی اٹھاؤ بالٹی، اٹھاؤ صرف، اٹھاؤ کپڑا، چلو ساتھ میں، کچھ آپ صاف کریں گے، کچھ وہ صاف کرے گا. پہلے جو ہم نے بات کی نا بچوں کو عمل دینا ہے، کام کرو، تو ایسے پہلے دن سے تو کام نہیں کرے گا، کچھ آپ کام کریں گے، کچھ وہ سیکھے گا، پھر کچھ آپ پیچھے ہٹیں گے، وہ کام کرے گا. کچھ دنوں تک آپ جائیں گے، اس کو سکھائیں گے، پھر وہ خود کام کرنا سیکھ جائے گا. ہر چیز میں تو الزم و نفس کا یہ ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ لگا کے رکھو، آپ کا ادب سیکھے گا وہ. یہی ہے کہ جیسے جیسے اس کی ایج میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی ایج میں بھی ایسے ہی اضافہ ہو رہا ہے. یعنی آپ نے یہ تربیت کیسے ہو رہی ہے؟ تربیت یہ ہو رہی ہے کہ ایک دن بیٹا آپ کو اس جگہ پہ آنا جہاں پہ میں ہوں. صحیح بات ہے. یہ اسی طرح آپ نے تربیت اور برڈن بھی شفٹ ہو رہا ہے، برڈن آپ کے بہت سارے کام ہیں جو آہستہ آہستہ اس کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. اچھا بہرحال بہرحال یہی اسی روایت میں مثلا مجالس ہیں، مجالس میں لے کے جائیں، الزم ہو نفس کا سب ایسی نہیں. ابھی یہ دیکھا گیا گیا باس بھائی، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، حتیٰ کہ آپ نے سنا بھی ہو، لوگوں نے آپ کے منہ پہ بھی یہ بات کی ہو، یعنی مجھ سے بھی یہ بات کیا کہ اب بچے کیا ہے، بچے کو میں ادھر لے کے جاؤں گا، مسجد میں لے کے جاؤں گا تو بچہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، ادھر نمازیوں کو تنگ کرتا ہے. بھائی یہ تربیت کا پہلو ہے، آپ نے اس کو مسجد اپنے ساتھ رکھنا ہے. مسجد میں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے. بچے کو پتہ ہے جب آپ کی نماز ختم ہو، اگر آپ نے کوئی چیز ایسی محسوس کی ہے، بلکہ آپ کا اپنی نماز کی طرف دھیان ہونا چاہیے، اگر آپ نے کوئی ایسی چیز محسوس کی ہے کہ جو خلاف مسجد تھی، مسجد کے جو طہارت ہے، اس کی احترام ہے، اس کے خلاف ہے، اگر اس نے کوئی کام کیا تو پھر آپ نے اس کو سمجھانا ہے. یہ دیکھیے گا کہ آپ کے 1 سال 2 سال بعد جو ہے وہ اب یہی بچہ ہے کہ جو آپ کو ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے کے جائے گا، مسجد کی صفائی بھی کر رہا ہوگا، نمازیوں کو پانی بھی پلا رہا ہوگا، نمازیوں کے ساتھ احترام سے بات بھی کر رہا ہوگا، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا کہ اقامت بھی پڑھ رہا ہوگا، دعا بھی پڑھ رہا ہوگا، اذان بھی دے رہا ہوگا، یہ سارے کام کر رہا ہوگا. مجلس ہے امام حسین صلوات اللہ علیہ، یعنی اس میں آپ کے لے کے جائیں، اس کا ایک وسیع اثر ہوتا ہے عباس بھائی. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس نے جو مولانا صاحب نے بولا ہے وہی سیکھ رہا ہے، یہ سن رہا ہے یا حفظ کر رہا ہے، اس کا خود ایک وسیع اثر ہے. جیسے کہ روایات میں ہیں، کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ مجلس و عزاداری نہیں ہے، لیکن مگر اس میں روایات ہیں کہ یعنی یہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے اس کے اوپر، اس کا ایک اپنا وسیع اثر ہوتا ہے. یعنی خود یہ جس میں کوئی چیز بھی آپ کو سکھانی نہیں ہے، میں کوئی چیز آپ کو سکھانی نہیں ہے، بلکہ خود بخود تکویناً اس کے اندر خداوند متعال وہ تبدیلیاں ایجاد کرے گا. یہ روایت تھی. اب اچھا آگے روایت ہے، ضمہ الیک سبع سنین فأدبہ بأدبک، اپنے ساتھ رکھو. یہ بھی یعنی ضمیمہ بھی وہی ہے کہ ہم اپنے ساتھ چپکا کے رکھو. ایک یہ بات 7 سال میں فأدبہ بأدبک، آپ نے بات کی بھی ہے ابھی، یعنی اس کو اپنا ادب سکھانا ہے. اب باپ کے لیے، ماں کے لیے ضروری ہے کہ خود مؤدب ہو، جو آپ کا ادب ہوگا وہ سیکھے گا، جو آپ کا ادب ہوگا اپنا ادب آپ نے سکھانا ہے. اگر آپ مؤدب نہیں ہیں تو اپنا محاسبہ کریں اور خود سے ادب سیکھنا شروع کریں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں. تو پھر جو بھی آپ کا ذہن سہن ہے، چال چلن ہے، جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے، لوگوں سے ملنے کا، بات کرنے کا، خاندان والوں سے ملنے کا، گھر میں جو آپ کا مزاج ہے، بیوی سے بات کرنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں بچہ سیکھے گا. جو آپ کا ادب ہے وہ سیکھے گا. اگر آپ وعدے کی وفا کرتے ہیں وہ وعدے کی وفا سیکھے گا. اگر آپ سچ بولتے ہیں وہ سچ بولنا سیکھے گا. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں وہ جھوٹ بولنا. اگر آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں وہ خیانت سیکھے گا. اور روایت دیکھیں، یہ اس کے اندر سے ایک شاید کہ مجھے اجازت دیں، روایت کے اندر دیکھیں کتنا ایک حسین سی ایک بات ہے یہ، کہ کہہ رہے ہیں کہ امام فرماتے ہیں فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِكَ، اپنا ادب اس کو سکھاؤ. تو
آپ سے تو کہا گیا کہ اس کو اپنا ادب سکھاؤ، لیکن دوسری طرف آپ کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ آپ کا ادب ہی سیکھے گا. جی اصل اس نے سیکھنا کیا ہے؟ اگر آپ ایسے ہی اس ہے. کو اپنے ساتھ رکھو گے تو وہ آپ کا ادب سیکھے گا. بالکل ایسے تو اب آپ کو ہوشیار رہنا ہے کہ بچہ میرے ساتھ ہے، پہلے سے ہی اول تو ادب سیکھ کر آئے، اور بچے کے سامنے بالکل ہوشیار آپ نے رہنا ہے کہ بالکل جو ایسے. کام میں نے کرنا ہے وہ اس نے سیکھنا ہے. تو یہی تربیت ہو رہی ہے. اچھا اب ابھی اگر اور پچھلے کچھ ہے تو بار بتائیں، میں اس کو پیچھے والی کنسولیڈیٹ کرتے بات ہیں. میں یہ دیکھیں جی کہ پہلے یہ تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ماحول ہے، معاشرہ ہے، اب دیکھ لیں حتیٰ کہ اگر آپ ان جگہوں پہ بھی جا رہے ہیں کہ بچے کو لے کے، اگر آپ اس لڑائی کے ماحول میں، گالی گلوچ کے ماحول میں، ہلڑ بازی کے ماحول میں، جو آپ کا ادب ہے نا، بچہ وہ سیکھے گا. ٹھیک ہے. بچے کی اتنی توجہ ان کے اوپر نہیں ہے جو یہ سارے کام کر رہے ہیں. بچے کی اصل توجہ آپ کے اوپر ہے اصل آپ کہ کے میرے باپ اس ماحول میں کیسے جو ہے وہ بیہیو کیا ہے اس نے، یہ اس سے سیکھ رہا ہے. صحیح ہے. تو آپ نے اس کو اپنا ادب سکھانا اس کو. صحیح ہے. پھر روایت دیکھیں، ابھی یہ دیکھیں روایت ابھی یہ ساری جتنی بھی روایات ہم نے بیان کی ہیں، ان روایت کے لیے کہ یہ جیسے ہم نے کہا کہ روایات جو ہے نا ہماری، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر برڈن آ گیا ہے، یعنی اس میں آپ کے لیے ریوارڈ بھی ہے، آپ کے لیے انعام بھی ہے. ابھی مثلا یہ روایت دیکھیں، من اس کو قبل، بتائیں پھر اس کو جی کنسولیڈیٹ جی، کریں. من قبل ولدہ کتب اللہ لہ حسنہ. سبحان اللہ. اب دیکھیں کتنی خوبصورت روایت. آپ نے بچے کو جب بھی، اپنے بچے کو، ماں ہے باپ ہے، وہ جب چومتے ہیں تو خداوند متعالی ایک نیکی ان کے لیے لکھ دیتا ہے. تو یہ چھوٹے بچے کے لیے 2-3 سال 4 یہ سال چھوٹے بچے کے لیے نہیں ہے، یہ بچے کے، چاہے بچہ آپ کا 70 سال کا بھی ہو جائے، صحیح یہ ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی روایت میں آپ کی تو وہ ایسا نہیں ہے. محبت ہے، آپ نے کا بالکل بچہ، روایت نہیں کیا کہ یعنی وہ جو 4 سال کا تھا تو آپ کا بچہ تھا، ابھی یہ 14 سال کا ہو گیا، ابھی بھی آپ کا ہی ہاں بچہ یہ ہے. 70 کا بھی ہو جائے گا تب بھی آپ کا ہی بچہ رہے گا. پھر ومن فرحہ اللہ یوم القیامہ. یوم القیامہ. سبحان اللہ. آپ اس بچے کو خوش کریں گے، اپنے بچے کو خوش کریں گے تو خداوند متعال قیامت والے دن آپ کو خوش کرے گا. یعنی یہاں پہ دیکھیں وہ پہلو بھی آ گیا. ایک تو قیامت جی میں خوشحال کرے گا، آخرت میں بھی آپ کو فائدہ. دوسری بات یہ کہ جو ہم نے کہا بچہ آپ کا عبد ہے، جی آپ نے بچے کو امر کرنا ہے، جی اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اس پہ بالکل. کنٹرول ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احترام و محبت کا رشتہ ختم ہو جائے. بالکل ایسے ہی. احترام کا رشتہ بھی ہے، محبت بھی ابھی بھی ہے. آپ بچے کو ابھی بھی چومتے ہیں، ابھی بھی آپ بچے کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں. بالکل آپ بچے کو خوش کریں گے، خدا آپ کو خوش کرے گا بالکل قیامت ایسے کے ہی. دن. یعنی بہترین کھانا اس کے لیے لے کے آتے ہیں، کیونکہ یعنی آپ یہ نا آپ کے اوپر ہی جی. ڈیپینڈنٹ ہے. جو اس کے کرتے دھرتے ہیں فعلاً اس دنیا میں، خدا نے اپنی جانب سے آپ کو ہی اس کا مربی بنایا ہے، بالکل. والدین کو ہی. آپ اس کو مثلا یہی اس میں آپ کی اس کی جائز جو خواہشات ہیں اس کو آپ پورا کرتے ہیں، وہ اس سے خوش ہوتا ہے. ومن، اب دیکھیں تیسری چیز، ومن علمہ القرآن دعی بالابوین فکوسیہ حلتین. اب دیکھیں اسی کی ترجمہ دیکھیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ من علمہ القرآن، جو شخص اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے، دعی بالابوین، اس کے قیامت والے دن اس شخص کے، اس بچے کے دونوں والدین کو بلایا جائے گا، یعنی ماں کو بھی باپ کو بھی بلایا جائے گا. فکوسیہ حلتین، ان کو 2 لباس پہنائے جائیں گے، ان کو عطا کیے جائیں گے لباس پہنائے جائیں گے، جنتی لباس پہنائے جائیں گے. تضیء من نورہما وجوہ اہل الجنہ. یعنی عجیب ہے، یعنی ایسا ریوارڈ ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے اوپر برڈن بن گیا ہے، میں سارا دن آفس میں کام کروں، یا ماں کہے کہ میں سارا دن جو ہے وہ کام کروں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. تو میں سارا دن ادھر کھپتا ہوں، اب ان کے ساتھ بھی آ کے ان کی تربیت بھی کروں. خود امام کیا فرما رہے ہیں کہ خدا کیا عطا کرے گا کہ جو ایک تعلیم قرآن کی دیتا ہے، ان کو والدین کو اس کے بچے کے بلایا جائے گا، ان کو لباس عطا کیا جائے گا. تضیء من نورہما وجوہ اہل الجنہ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ان دونوں کے یعنی والدین کے نور سے اہل جنت جو ہیں ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے. یعنی یہ کیسا ہے، کون نہیں چاہتا ہے کہ سب دیکھیں گے کہ یہ وہ افراد ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی اور ان کے نور سے معاشر میں جو اہل جنت کے چہرے روشن ہوں گے. بہت اچھا ہے. ابھی اس میں چھوٹی سی ایک چیز جو ہے نا، وہ قیامت جب جنت میں انسان چلا جائے گا تو جنت میں درجات ہیں. خداوند متعال فرمائے گا کہ اقرا ورقع، قرآن پڑھتا جا اور اپنے درجے کو بلند کرتا جا. یعنی یہ آپ نے اگر ادھر سے شروع کیا ہے
تو یہ آپ کو بھی فائدہ مند ہے اور اس آپ کے بچے کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اگر کوئی بات ہے اس میں تو روایت کیونکہ نہیں ٹائم بس بہت اچھا ہو گیا. اب روایت کے ذیل میں ہم نے بتا دیا, تو پھر اس کو کنسولیڈیٹ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ جو دوسرے 7 سال کا فیز ہے نا, یہ تعدیب اور تعلیم کا فیز ہے. بالکل ایسے. اس فیز میں آپ نے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا ہے, قرآن کی تعلیم دینی ہے, قرآن سکھانا ہے, آداب سکھانے ہیں, قرآنی آداب سکھانے ہیں, بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, اپنے آداب سکھانا ہے. جو آپ کا ادب ہوگا وہ بچہ سیکھے گا. تو کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے اس کے اندر, ڈیٹیل ہم نے بہت زیادہ دی ہے, لیکن اس کو آداب سکھانے یہ آپ کے ساتھ رہے گا تو آداب سیکھے گا. تو یہ وہ چیز ہے جو دوسرے 7 سال میں اور پہلے 7 سال میں بنیادی فرق ہے. تو پھر اس کو یہیں پہ روکتے ہیں, دیکھتے ہیں اب اور تیسرا سوال دیں. تھینک یو. اس عمر میں بچے میں جسمانی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں, اس حوالے سے اسلامی تربیتی اصول کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ سوال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس حوالے سے, کیونکہ جو جسمانی تبدیلیوں کا سوال ہے تو اس میں کیونکہ بچے بالغ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, بچے کی جب بلوغت کا وقت آتا ہے تو اس میں واقعی جسمانی تبدیلیاں بھی رونما ہوتی ہیں اور شریعت بھی اس کو مکلف کرتی ہے, مکلف بناتی ہے. اب یعنی اس کے اوپر تکلیف بھی آ جاتی ہے, تکلیف شرعی آ جاتی ہے, یعنی اس کے اوپر واجبات آ جاتے ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں. باقی بلوغ کا بھی بتا دیں پہلے, بلوغ کیا ہے, 9 سال کا ہے؟ ہاں میں اسی طرف, تو وہ بھی ضرور بتاتا ہوں. یعنی یہ جو کیونکہ لڑکی اور لڑکے میں بلوغ بھی اس میں فرق کرتا ہے, تو جیسے ہی یہ بچہ کیونکہ انہی 7 سے 14 سال کی عمر میں یہ تقریباً بچہ بالغ ہو جاتا ہے, لڑکی تو بالغ ہو ہی جاتی ہے, کیونکہ لڑکی کی جو ایک ہی علامت ہے, لڑکی کی بلوغت کی ایک ہی علامت ہے اور وہ ہے 9 سال کا. 9 سال جو ہے وہ ہمارے انگلش جنوری فروری کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ 9 سال اسلامی, وہ تقریباً 8 سال اور کچھ مہینہ کچھ دن بنتے ہیں. آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں, کیلنڈر سے سائٹ سے سائٹ جی آپ تاریخ چینج کرتے ہیں, اس میں آپ اپنی انگلش ڈیٹ بھی دیں گے تو آپ کو اسلامی ڈیٹ آپ کو تقریباً دے دیتا ہے. تو 9 سال صرف ایک علامت ہے, اس کے علاوہ کوئی علامت نہیں ہے, حتیٰ کہ ماہواری کا دیکھنا بھی علامت نہیں ہے, جو ہے وہ سخت بالوں کا آ جانا بھی علامت نہیں ہے لڑکی کے لیے, صرف اور صرف 9 سال ہے. دوسرا لڑکے کے لیے, لڑکے کے بلوغت کی علامات جو ہے نا وہ زیادہ ہیں. مثلا 15 سال کا ہو جائے ایک, اگر وہ اسلامی 15 سال کا ہو جائے اسلامی جو مہینے ان کے حساب سے, تو یہ بالغ ہے. منی کا خارج ہونا یہ ایک علامت ہے, اور زیر ناف جو ہے وہ سخت بالوں کا آ جانا یہ بھی ایک علامت ہے. بہرحال آپ اس میں اگر ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ توضیح المسائل یا یہ جو فقہی احکام کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں تو ان سے آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اب ایک تو یہ تھی, یعنی یہ جو اسلام اس کو تکلیف دے رہا ہے. اب یہ کوئی عنوان سے بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جسمانی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اب یہ 7 سے 14 سال کا بچہ ہے, اب بچی یہ 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے, لڑکا جو ہے وہ 15 سال یا اس سے پہلے کبھی بھی جو علامات ظاہر ہو جائیں تو جو بھی ان میں سے کوئی ایک علامت ظاہر ہو جائے تو یہ ہے. اب وہ جو علامات ہیں ان کا وہ فقہی موضوع, اس کو فقہ میں جا کے توضیح المسائل میں حتماً جا کے دیکھ لیں. اب جب یہ اس طریقے سے بالغ ہو گئے, جسمانی تبدیلی آ گئی, اب ان پہ تکلیف آ گئی. اب جب تکلیف مثلا اس کو پتہ ہونا چاہیے, یعنی تکلیف کیسے آ گئی کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے وضو کیسے کرنا ہے, جو کہ ہم نے پہلے روایت بھی پوری مکمل روایت بیان کی تھی. اس میں 7 سے جو 9 سال کا عرصہ تھا اس میں امام نے فرمایا تھا کہ اپنے بچے کو اپنے وضو بھی سکھانا ہے اور نماز بھی سکھانی ہے آپ نے اس میں. تو اس میں وضو آ جاتا ہے. پھر اگر بالغ ہو گیا ہیں تو مثلا غسل حیض کرنا ہے یا غسل جنابت کرنا ہے, تو اس میں بھی اس کو غسل کا طریقہ طہارت, اس کو وضو ہے, اس میں غسل ہے اور تیمم بھی ہے. بہرحال اس کو آپ نے سکھانا ضرور ہے. اگرچہ آپ کہیں کہ جو ہے وہ یہ پیش نہیں آتا ہے, بلکہ بہت سارے مقامات پہ ہم جب باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مقامات پہ پیش آتا ہے. نہ صرف اس وجہ سے کہ کیونکہ پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کرنا ہے, بلکہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ جن میں آپ کو تیمم کرنا پڑتا ہے. طہارت سکھائیں آپ اس کو, جی یہ اب اس کی عمر کا تقاضا ہے جو بلوغ ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ نے نماز سکھانی ہے, نماز سکھانی ہے, روزہ سکھانا ہے, یعنی روزہ. اچھا انہی سالوں میں یہ جو آپ کے اس کے 7 سال ہیں, اس میں اگر جب بچے کے اوپر روزہ جو ہے وہ بلوغت کے بعد لڑکے کے اوپر مثلا 15 سال کا یا 14 سال کا, یا حتیٰ کہ اگر 13 سال کا بھی بچہ بالغ ہو گیا ہے, کیونکہ ان میں سے ایک علامت بھی کوئی بھی نمودار ہوگی ہے تو وہ اسے بالغ تو ہو جائے گا. لیکن لڑکی ہے, اب سوال ایک روزے میں تھوڑا سا رکنا چاہوں گا کہ روزے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ چھوٹا ہے, وہ اسکول جاتا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. خاص طور پہ یہ جو سوال ہوتا ہے جو پاکستان سے باہر ہیں جو لوگ, یا انڈیا سے مثلا ہمارا جو معاشرہ ہے برصغیر سے باہر جو لوگ ہیں, جو یورپ میں یا امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں, کینیڈا میں, ان کے یہ سوال زیادہ ہوتے ہیں
کہ جی بچہ جو ہے وہ اسکول جاتا ہے اور اسکول والے کھانا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کو کون سا معاشرہ آپ اپنے لیے چوز کرنا ہے، وہ ایک آئیڈیل معاشرہ آپ کے لیے اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے. یہ تو پہلی بات ہے. اب اگر بچہ، ظاہر سی بات ہے بچے کو بھوک لگتی ہے، 9 سال کی اگر لڑکی ہے تو 9 سال کی اب بچی ہے، اس کو پورا دن بعض اوقات روزہ جو ہے وہ 16 گھنٹے کا، 17 گھنٹے کا، 18 گھنٹے کا روزہ ہے. بعض اوقات روزہ جو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہے 12 گھنٹے کا ہے، اس میں ہو سکتا ہے. لیکن امام نے کیا فرمایا؟ ابھی ایک روایت ہے جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو روزے رکھاتے ہیں. جیسے ہی ان کو اگر بھوک لگتی ہے دن میں اور افطار کا وقت نہیں ہوا ہے تو اتنا دیتے ہیں کہ جس سے اس کو آسرا ہو جائے، اب اتنا اس کو دیں. یہ اس کی بات ہے جو بچہ بالغ نہیں ہوا، جو بچہ بالغ نہیں ہوا ہے. لیکن وہ بچہ ٹریننگ کے جی ٹریننگ. ابھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بچہ تو بالغ ہو گیا، 9 سال کا بچہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لیے یہ مسئلہ ہے، وہ تو گر جاتا ہے. اگر اس کو نہیں اتنا اس کو دیں، حتیٰ کہ مراجع کے فتاویٰ بھی اس کے اوپر موجود ہیں. آپ توضیح المسائل کی طرف اگر رجوع کریں یا ان کی سائٹس پہ جائیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا آپ اس کو، مثلا ایک لقمے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کی حالت بہتر ہو جائے گی، ایک گھونٹ پانی سے اس کی حالت بہتر ہو جائے گی، تو اس کا اتنا دے دیں. اب اس میں بھی پھر بعد میں بہرحال اختلاف بھی آ کہ اب اس کے اوپر قضا ہے یا نہیں ہے، تو یہ بہرحال فی الحال لیکن اب فقہی مسائل کو میں سمجھتا ہوں شاجد کہ فقہی مسائل کی اب ڈیٹیل میں جائیں گے نا، اس کی شکے بیان ہوگی. بالکل شکے بیان ہوگی. اگر شکے بیان نہیں کریں گے تو اشتباہ بھی برداشت ہو سکتی ہے، لوگ شاید سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں. جی ہم کوشش لیکن بہرحال اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو طہارت میں اس کو اس طریقے سے لیتا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، پہلے میں اس کو خلاصہ کر کے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب بچہ جو ہے وہ بالغ اگر ہو جاتا ہے، اب اس نے روزہ تو رکھنا ہے، اس کے اوپر واجب ہے، پہلی تو یہ بات طے ہوگی. اس سے پہلے آپ نے ٹریننگ کرنی ہے. آپ کو 7 سال سے وقت تو دے دیا گیا، 7 سال سے اب آپ اس کی ٹریننگ کریں، بچے کو روزہ رکھائیں. بچہ صبح سحری میں آپ اٹھیں گے وہ بھی اٹھے گا، آپ افطار کریں گے وہ بھی افطار کرے گا. بچہ روزہ رکھتا ہے، اسکول جاتا ہے تو اسکول جائے، چھٹیاں ہیں تو چھٹیاں، گھر آتا ہے اسے بھوک لگتی ہے وہ کھانا کھا لیتا ہے. اس کا آدھا دن کا روزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ٹریننگ فیز میں مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھ لے گا. یہ آہستہ آہستہ اس کو عادت ہو جائے گی آپ کو دیکھتے ہوئے. اور یہ نارمل پروسیجر تو یہی ہے جو ٹریننگ کی، جو ہم اصل بات کریں تربیت کی اور تعدیب کی، تو بچوں کی اس طرح سے کہ آپ ٹرین کریں گے. بچہ جب 13 سال کا ہوگا یا لڑکی 9 سال کی ہوگی، روزے واجب ہوگی تو رکھ لے گی، پرووائڈیڈ کہ آپ نے اس کی جسمانی نشو و نما بھی سب صحیح سے کی ہوئی ہے تو وہ رکھے گا. باقی رہ جاتے وہ مسائل کے لوگوں کے مسئلے ہیں کہ لڑکی روزہ نہیں رکھتی، جیسے آپ نے بھی ایک بتا دیا مسئلہ بتا دیا، اس کی ڈیٹیل بھی اگر لوگ دیکھنا چاہیں تو اچھا اسی میں پھر ایک جو ہے نا انہی میں تو روزہ رکھ لیا. اب حج کے تو مسائل اس کو نہیں سکھانے نہیں ہیں، خمس کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل اس کو، اب یہ سارے مسائل اس کو آپ نے سکھانے نہیں ہے. کوئی عجیب اضافی برڈن آپ اس کو نہ کریں، یہ اس سے فعلاً متعلق مبتلا بھی نہیں ہے، متعلق بھی نہیں ہے. پھر ایک مسئلہ رہے گا، ایک مسئلہ جو ہے نا وہ خاص کر رہا ہے خواتین کے ساتھ، یعنی لڑکیوں کے ساتھ، کیونکہ آپ نے بتایا کہ ہم نے کہ 9 سال کی لڑکی تو بالغ ہو جاتی ہے. اب جیسے ہی بالغ ہوئی تکلیف اس کے اوپر آ گئی، جیسی تکلیف آئی اس نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، طہارت کا اس نے خیال رکھنا ہے. اب اس کے ساتھ ایک جو چیز جو بہت مہم ہے ہمارے لیے وہ پردہ ہے، حجاب. اب نے اس کو حجاب سکھانا ہے. اب حجاب اس کے اوپر ضروری ہے، یہ اب ضروری ہو گیا، اب یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ میرا کزن ہے تو اس سے حجاب نہیں کروں. ابھی آپ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں مثلاً کہ حجاب کے حدود و قیود کیا ہیں، کتنا حجاب ہونا چاہیے. اب ہمیشہ جب بھی وہ گھر میں ہے تو چادر میں ہی رہے گی، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اب اس نے باہر نکلنا ہے گھر سے تو مثلاً اتنا ہو کہ اس کا بدن ڈھک جائے، اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ فقط یہ جو ہے وہ اگر نظر آ رہے ہوں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے بعد تعلیم کے باب میں آپ نے اس کو حجاب سکھا دینا ہے، حجاب سکھانا ہے. اور ماں اگر حجاب کرے گی، دیکھیں یہ ظاہر سی بات ہے، یہ تو ہم نے شروع سے بات کر رہے ہیں، بچہ بچپن سے دیکھ رہا ہے 7 سال، یعنی سکھانے والی چیزیں بہت کم ہیں، بہت کم ہے. اگر اب اگر فون کر کے ماں یہ کہتی ہے فون کر کے کہ میں تو حجاب نہیں کرتی چاہتی ہوں بچی حجاب کرے، تو مشکل ہے، یہ مشکل ہے بالکل. اب یہ سکھانے والی بات آ جائے گی یہاں پہ کہ اب اس کو سکھانا پڑے گا کہ بھائی میں تو ایسے نہیں کرتی لیکن تم نے ایسے کرنا. دیکھیں تعلیم میں، تعلم میں یہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر خود اسلام کے اوپر عمل پیرا ہیں، اگر آپ مؤدب ہیں تو آپ بچے میں، آپ کے بچے کے مؤدب ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں ادب نہیں کرتا ہوں، میں جھوٹ بولوں، سب کچھ کروں، میں خود ماں کہے کہ حجاب نہیں کروں، بچی حجاب کرے، یہ ایسے ممکن نہیں ہے، یہ ایسے تربیت نہیں ہو سکتی. بہرحال اس کے علاوہ پھر جو ہے نا وہ تولا اور تبرہ، یہ جو ہمارے فروعات دین ہیں ان میں ایک تولا ہے، ایک تبرہ ہے. یہی ہم نے جو مجالس کی بات کی، آپ مجلس میں لے کے جائیں، وہیں سے بچہ جو ہے جشن میں لے کے جائیں، آپ وہ تولا سیکھ رہا ہے، وہ مجالس میں جا رہا ہے وہ تبرہ بھی سیکھ رہا ہے. یعنی تبرہ کا مطلب یہی ہے کہ بھائی وہ دشمنان اہل بیت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے،
وہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں سے مجھے جو ہے نا وہ دوستی نہیں کرنی ہے، اہل بیت کے دوستوں سے دوستی کرنی ہے، اہل بیت سے دوستی کرنی ہے. یہی تولی اور تبرہ ہے. بس ٹھیک ہے، یہ اس کا اظہار کرنا ہے. بچے کے لیے یہی کافی ہے. آپ کے گھر میں آپ جو ہے نا وہ تولی و تبرہ بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی آپ جب ولایت اہل بیت کی بات آتی ہے آپ نعرہ لگاتے ہیں گھر میں بھی، حتیٰ کہ نوحے چل رہے ہوتے ہیں یہ تولی ہے، یہ آپ سکھا رہے ہیں. اسی کے ساتھ آپ جب نوحہ چل رہا ہوتا ہے، مصائب بیان ہو رہا ہوتا ہے، تو جو ہے جو دشمنان امام حسین صلوات اللہ علیہ ہیں، جو قاتلین امام حسین صلوات اللہ علیہ ہیں، خدا ان پہ لعنت کرے، کہ وہ جو ہیں ان سے بیزاری کا اعلان بھی ہو رہا ہوتا ہے. وہ تو یہی تبرہ ہے، یہ آپ اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں. بہرحال اسی میں پھر آ جائیں آپ جو ہے، یہ تو ہو گئے فروعات دین. پھر اس میں اصول دین بھی ہیں. اصول دین جیسے توحید ہے، نبوت ہے، ولایت ہے، قیامت ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے اس کو سکھانی ہے. سکھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک تو اس کو یاد بھی کروانی ہے، یعنی اس کے ذہن میں ہوں کہ ہمارے دین کی اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے، جڑ کیا ہے، یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس کے اندر شاہ جی میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی اصول دین کے لیے جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ جیسے توحید کا بیان بالکل ایسے ہے، ہی. اب بچہ 7 سال کا جو ہے اس کی استدلال سمجھنے کی عمر تو نہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. استدلال سمجھنے کی عمر نہیں. اب آپ نے اس کو استدلال ہی نہیں سمجھا سکتے آپ اس کو کہ بھائی کس طریقے سے خدا ہے کہ اور کیا ہے. اب بولتے اس کے ذہن میں سوال بھی نہیں ہے. جب ذہن میں سوال آئے گا تو یہ جواب کی تلاش میں جائے گا، آپ سے جواب مانگے گا، آپ اس کو جواب دیں گے. کیونکہ اصول دین میں جو بنیادی طریقہ کار ہے وہ ہے عقلی دلیل سے اس کو سمجھنا ہے. بالکل ایسے. تو اس کی عقل جب کام کرنے لگے گی، اتنا اس کے ذہن میں سوالات آئیں گے تو جوابات کے پیچھے جائے گا. یہ کام تو تدریجی بھی ہے، آپ نے اس کو صرف بتا دینا ہے. تو کام وہی رہے گا جو آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس حد تک توحید بھی آ گئی، نبوت بھی آ گئی، ولایت بھی آ گئی، یعنی کام شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا. کام جب اس کا شروع ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد پھر معاد کے اوپر بھی آپ، قیامت کے اوپر بھی آپ اس کو بتا سکتے ہیں اور بتائیں گے تاکہ اس کو پتہ رہے کہ بھائی دنیا میں ہم جو بھی اچھے کام کرتے ہیں اس کی جو ہے وہ جزا ہے، جو برے کام کرتے ہیں اس کی سزا بھی ہے. لیکن اس میں ایک خوف و رجا کے بھی، خوف و رجا کا پہلو بھی خود بخود آ جائے گا، اصول دین بھی آ جائیں گے. شاید اس کے اندر ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ خود ولایت کا جو عنصر ہے وہ ولایت کا عنصر مہم ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ مہم ہے ولایت کا جو عنصر ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں، اور تعدیب کی بات ہو رہی ہے، ولایت کی بات ہو رہی ہے، ایک روایت تھی اپنے ملا یزل الفقی کے اندر، شیخ صدوق نے اس کو نقل کیا ہے. اور علامہ محمد تقی مجلسی جو ہے، مجلسی بزرگ جو ہیں، علامہ محمد تقی مجلسی ان کے والد جو ہے وہ محمد باقر مجلسی کے والد، صاحب بہار الانوار کے والد، ان کے والد یعنی محمد تقی مجلسی، جنہوں نے روضۃ المتقین جو ہے وہ شرح لکھی ہے ملا یزل الفقی کی. بہت خوبصورت. انہوں نے شرح بھی کی ہے کہ روایت کیا ہے وہاں پہ. روایت یہ ہے کہ روایت یہ کہتی ہے، معصوم سے روایت نہیں ہے لیکن روایت وہاں پہ نقل ہوئی ہے کیونکہ ایک اخبار ہے. یہ نقل یہ ہوا ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، کہ جن کو تقریباً سب جانتے ہیں کہ پیغمبر کے صحابی بھی تھے اور پیغمبر کے بعد مولا علی کے صحابی بھی رہے، پھر جو ہے وہ یہ 5ویں امام تک، یہ 5ویں امام تک پیغمبر رسول خدا نے ان کو سلام، میرا سلام پہنچا دینا. انہوں نے سلام امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا بھی تھا. تو ان کی عمر کافی زیادہ تھی، کافی جوانی میں یہ پیغمبر کے ساتھ تھے اور پھر کافی زندگی تک یہ زندہ رہے. مدینے میں نابینا بھی ہو گئے تھے. خود زیادت 40 میں بھی ان کی روایت ملتی ہے. تو ان کا تعارف تو خیر یعنی امام حسین علیہ السلام کے پہلے عظمت ہے ان کی. اب یہ کیا کہتے ہیں، روایت یہ کہتی ہے، یہ جو خبر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہے، اب چونکہ ان کی ایج زیادہ ہو چکی تھی تو اب وہ تبلیغی کام اور وہ سارے کام ان سے نہیں ہو پاتے تھے کہ میں ممبر پہ جاؤں تبلیغ کروں یا لوگوں کو بیان کروں. تو ان کا کام کیا تھا، یہ اپنی لاٹھی پکڑ کے یہ مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے اور انصار کے محلوں میں مخصوصاً گھوما کرتے تھے اور یہ نعرہ لگاتے تھے، یہی لوگوں کو بیان کرتے تھے کہ علی خیر البشر فمن ابا فقط کفر، کہ علی جو ہے وہ بہترین بشر ہے یقیناً پیغمبر کے بعد، اور جس نے اس بات سے انکار کیا اس نے کفر اختیار کیا. پھر فرماتے ہیں کہ ادبو اولادکم علی حب علی، اپنی اولاد کو حب علی پہ ادب. سبحان شاہ جی، یہ جو چیز ہے نا، یعنی اب یہ رسول کا صحابی ہے، اس نے رسول کو درک کیا ہے، پنجتن کے دور کو درک کیا. یہ مدینوں کی گلیوں میں گھومتا ہے اور یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو حب علی پہ ادب کرو. اس میں دیکھیں اس روایت کو مجھے اگر اجازت دیں، یعنی واقعا اتنا دقیق نقطہ ہے، یعنی علی حب علی، یعنی بچے کی جو تعدیب اور ادب ہوگی اس کی جو بنیاد ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہونی چاہیے. اس کو اب کنسولیڈیٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے پہلے بتایا کہ بچے کو قرآنی ادب سکھاؤ،
پھر بتایا کہ بچوں کو اپنا ادب سکھاؤ، آپ کا ادب سیکھیں گے. تو آپ کیا ہے، آپ کا ادب بھی ولایت کے اوپر ہی ہونا چاہیے. بالکل قرآن کا ادب بھی ولائی ہے. قرآن کے آداب کا اتم ترین مصداق جو ہے وہ ولایت علی ابن طالب ہے. یعنی آپ کے بچے کو ولایت آپ اس طریقے سے سکھائیں کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کی نظر اپنے مولا و آقا کی جانب ہو، امیر المومنین کی جانب ہو. اسے پتہ ہے کہ اگر میرے گھر میں کوئی سائل آتا ہے یا میرے والد کسی کی کمک کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو اس لیے مدد کرتے ہیں کیونکہ وہ علی کا چاہنے والا ہے، اس لیے کہ وہ دین میں ہمارا بھائی ہے، اس ولایت کی وجہ سے. اب وہ ہر کام میں اس کی توجہ امام کے اوپر رہے گی. کسی کی مدد کرنی ہو، ایسے ہی ہے. کسی کا سہارا بننا ہو، یعنی توجہ ہے. حتی پڑھنے لکھنے میں کہ بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو اپنے مولا کی جانب توجہ ہو کہ میرے مولا میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن مجھے اس کی فہم آپ دے سکتے پھر ہیں. اس سے لطف بھی ان کا ہوتا ہے، اس سے لطف بھی ہوگا. یعنی نظر چیز لطف میں جو ہے ان کی وہ ہمیشہ آپ کے اوپر رہے گی، کیونکہ جب آپ ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو یقیناً وہ بھی آپ کی تو طرف یہ جو متوجہ. توجہ کا عنصر ہے، یعنی تعدیب کے اندر اس توجہ کا عنصر اس کو حتماً شامل کریں جو ولایت کا عنصر ہے. حتیٰ جو میں بتا رہا تھا محمد تقی مجلسی، اس روایت کے ذیل میں انہوں نے شرط جو کی ہے جی. وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی اچھی چیز اپنے گھر میں لے کر جائیں، اور بچہ اگر کھانے کی چیزیں بچہ کھاتا ہے یا کھیلنے کی چیزیں بچہ کھیلتا ہے، خوش ہوتا ہے بچہ، تو آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ بیٹا یہ تمہارے امام کی طرف سے. سبحان اللہ. اچھا پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بلا آپ کے گھر سے دور ہوتی ہے، کوئی بیمار تھا اس کو شفا ہو گئی، کوئی مالی مشکلات تھی حل ہو گئی، تو آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ بیٹا یہ آپ کے امام کا صدقہ ہے. یعنی اس طرح آپ نے بچے کو تربیت اب یہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں ملا تقی مجلسی، سے نہیں نہیں ایک نہیں، یہ ہمارا عارف ہے. عقیدہ ہی یہی ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو معذرت چاہتا ہوں، ایک جی جی جو ہے نا وہ آغا بہجت کے نے ملا تقی مجلسی صاحب بہار کے والد جو ہیں، جن کی یہ ابھی روضۃ المتقین ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصفہان کے لوگوں پر ابھی بھی ان کی ولایت، یعنی یہ 11ویں صدی کے ہیں، سبحان اللہ، 11ویں صدی کے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جب کہ یہ 15ویں صدی چل رہی ہے اسلامی، کہتے ہیں کہ ابھی بھی اصفہان کے لوگوں پر ملا تقی مجلسی ولایت رکھتے ہیں. ولایت رکھتے ہیں بے شک. یعنی یہ ایسے بندے جاتے ہیں، ہم تو جاتے تھے وہاں پہ ان کے روزے میں، مخصوصاً طلاب اور غیر طلاب بھی جاتے تھے وہاں پہ، جاتے ہیں وہاں پہ حدیث قصہ پڑھیں، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، آپ کو حاجت ملتی ہے. اب وہ ملا تقی مجلسی فرماتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرو، علی حب ولایت علیین یا علی حب علیین، اس کے معنی یہ ہیں. لیکن ابھی یہ جابر میں بھی جو بات کی ہے نا، معذرت چاہتا ہوں، یہ جو جابر ابن عبداللہ انصاری نے جو بات کی ہے، انہوں نے یہ سارا رسول خدا سے لے کر امام باقر صلوات اللہ علیہ تک کا زمانہ دیکھا ہے. اب اس میں جو ہے نا، یہ جو زمانہ دیکھا ہے، اس میں جو بغض علی والے تھے ان کو بھی دیکھا ہے، محب علی والوں کو بھی دیکھا ہے. تو اگر اب ہم اپنے بچوں کی تربیت حب علی پہ کریں گے تو یقیناً یہ اس کے وضعی اثرات ہیں، اور بچہ تو پھر اس کو کنسولیڈیٹ اب اس پہ نظر رکھیں. صرف ولایت کو ہم کنسولیڈیٹ کرتے ہیں، باقی چیزیں تو آپ نے بتا دی فروعات میں بھی. اب ہوا یہ کہ اپنے زمانے کے امام کی جانب توجہ ہونی چاہیے. آپ رکھیں گے تو آپ کا بچہ بھی سیکھے گا. آپ بچوں کو تذکر بھی دیں گے کہ بیٹا امام زمانہ کی جانب توجہ. اور یہ صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کماتے ہیں، آپ گھر میں لے کے آتے ہیں، لیکن یہ صدقہ آپ کے امام کا ہی ہے. اگر آپ کے گھر سے بلائے دور ہوتی ہے، آپ کی بیماری دور ہوتی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن یہ صدقہ ہے کہ امام کے صدقے میں آپ سے بلائے دور ہوتی ہے. زیادہ یہ دعائے عدیلہ میں کیا ہے، وہ بھی یم نہیں روزے کلورا وہ بھی وجود ہی ثبتت الارض والسماء. امام زمانہ کو آپ یاد کرتے ہیں کہ بھئی امام زمانہ آپ کے وجود سے اس زمین اور آسمان کا نظام چل رہا ہے. یہ زمین اور آسمان میں اگر ثبات ہے تو آپ کے وجود کی وجہ سے. وہ بھی یم نہیں روزے کل بنا، آپ کے وجود کی برکت سے ہی لوگوں کو رزق مل رہا ہے. یہ عقیدہ اپنے بچے کو منتقل کرنا ہے. یہ عقیدہ بچوں کو منتقل کرنا ہے. تو علامہ نے بہت آسان طریقے سے بتایا کہ بھئی کوئی چیز لاتے ہو تو کہو کہ یہ امام کی طرف سے، اور واقعی امام کی طرف سے. کوئی بلا دور ہو تو کہیں کہ یہ بھی امام کی صدقے میں دور ہوئی ہے کیونکہ امام کی طرف سے. تو یہ وہ تعدیب ہے جو آپ نے کرنے. قرآنی ادب ہو گیا، ولائی ادب ہو گیا، یہ ساری چیزیں، اور بظاہر شاید کوئی مشکل چیز نہیں ہے، مگر یہ کہ خود آدمی اس سے جو ہے وہ ناآگاہ ہو. تو بہرحال اس سوال کو پھر اسی حد تک رکھتے ہیں اور لیتے ہیں پھر اگلا سوال. جی اگلا سوال دیجیے پلیز. تھینک یو. بچے کے اسکول کے انتخاب کرتے وقت کون سی خصوصیات مد نظر ہونی چاہیے؟ بچے کی اسکول کا انتخاب کرتے ہوئے کون سی خصوصیات مد نظر ہونی چاہیے؟ چلیں اچھا، یہ سوال اس طریقے سے آیا کہ ہم پہلے بہت سارے بنیادی اصول بتا چکے ہیں، تو اس کو بہت آسانی سے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ اسکول جو ہے ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے. وہاں پہ ایجوکیشن سکھائی جاتی ہے. ایجوکیشن کے اندر تعلیم بھی آتی ہے اور تربیت بھی آتی ہے.
تو اسکول ایک ایسا ہونا چاہیے جس میں تعلیم و تربیت دونوں ہوں. ایک آئیڈیل سچویشن پہلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ نے اسکول انتخاب کرنا ہے, تو آئیڈیل سچویشن کیا ہے کہ وہاں پہ تعلیم بھی ہو, تربیت بھی ہو. اب تعلیم و تربیت کون سی ہو؟ جو بھی پیچھے ہم بیان کر کے آئے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جا رہا ہے. چلیں اگر مختلف زبانوں میں سکھایا جا رہا ہے, مختلف زبانوں میں کوئی مشکل نہیں ہے, اردو بھی سکھا رہے ہیں, انگلش بھی سکھا رہے ہیں, جرمن بھی ہے, فرینچ بھی ہے, جو بھی آپ کو شوق ہے, اس سے ہمیں فعلاً کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا لکھنا پڑھنا سکھا رہے ہیں, قرآن بھی سکھایا جائے, وہاں پہ آپ کو یہ طہارت کے احکام ہو, نماز ہے, روزہ ہے, یہ تربیت بھی تو کریں نا وہاں پہ, تعلیم بھی ہو ساتھ میں تربیت ولائی بھی ہو اس کے اندر. تو آئیڈیل اسکول تو یہی ہے کہ جس میں تعلیم و تربیت دونوں, جو کہ نہیں ہے. ہاں اب مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جی کہ آئیڈیل تو چھوڑیں شاہ جی, اب اسکول کہتا ہے کہ بھائی یہ نماز روزہ یہ تو میرا کام نہیں ہے سکھانا, اور تربیتی پہلو ہم نہیں سکھاتے. بچے کو سچ بولنا ہے تو آپ گھر میں سکھائیں, امانت داری آپ گھر میں سکھائیں, ہم ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے, کچھ زبانوں میں یہ ماسٹر ہو جائیں گے, کچھ حساب کتاب ان کو آ جائے گا, انگلش بول لیں گے, یہ ساری چیزیں ہم سکھا دیں گے. تو ہوا کیا خلاصہ, یہ ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری تھی, سکھانی تو آپ نے تھی نا. بالکل. آپ نے اپنا برڈن, اپنا لوڈ مینیج کرنے کے لیے آپ نے دوسروں کو آؤٹ سورس کیا. آپ نے کہا کچھ چیزیں اسکول سکھا دے, اب اسکول تو یہ چیزیں سکھاتی ہے. اب آپ کہیں کہ پھر یہ قرآن کون سکھائے گا, باقی عقائد کون سکھائے گا, فروع دین کون سکھائے گا. آپ نے کہا بچہ مکتب چلے جائے گا, شام میں بچہ مکتب چلے جاتا ہے, صبح اسکول چلے جائے گا, شام میں مکتب چلے جائے گا, اور اسکول جائے گا تو اسکول کا ہوم ورک بھی کرے گا, دوپہر کو ٹیوشن چلے جائے گا. تو یہ ہو جائے گا سارا مسئلہ یہیں سے خراب. یعنی اب تک ہم نے جو بھی چیزیں ساری بتائی, جو فیل اینڈ پریزنٹ سچویشن ہے ہماری, اس میں سارا مسئلہ خراب چل رہا ہے. بالکل ایسے. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اس عمر میں آپ بچے کو اپنے ساتھ لگا کے رکھیں, ادب سارا آپ نے سکھانا ہے. ہوتا یہ ہے کہ بچے کی آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوتی, صبح اسکول, دوپہر کو ٹیوشن, شام کو مکتب. اچھا پھر اسکول بھی کیا ایک سیکولر ایجوکیشن سسٹم ہے, کوئی اسلامک ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے, نارملی اسکولس کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی اچھا اسکول مل جاتا ہے تو ہم نے آئیڈیل سچویشن آپ کو بتا دی کہ آپ پھر اس اسکول کو ہی پریفر کریں جو آپ کا لوڈ مینیج کرے, جو آپ کی ذمہ داری تھی اس کو ادا کرے. لیکن بہرحال نہیں ہے ہمارے پاس یہ چیزیں, نہ اسکول ہیں اس طریقے کے جو اس لوڈ کو اٹھا سکیں. پھر آپ مکتب بیچتے ہیں تو مکتب میں جو تھوڑی بہت چیزیں سیکھ سکتا ہے وہ سیکھتا ہے. ادھر سے آپ کا تربیت کا ایک مین پہلو جو ہے کہ جو مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہے. جی جی دیکھیں وہاں پہ بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا وقت کی تنگی کی وجہ سے, لیکن یہاں پہ وہ بات خود بخود آ جائے گی. بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو ایکسپوجر جو دنیا کا حاصل ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ حاصل ہو. آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کی, آپ کے ساتھ ہوگا نا. اگر اس نے خدا نہ خاصا کہیں دیکھ بھی لیا کہ گالی گلوچ ہو رہی ہے, وہ فوراً سے اس لیے نہیں سیکھے گا کیونکہ آپ گالی گلوچ نہیں کرتے, وہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کے امبریلا کے نیچے ہے, آپ کے ساتھ اس کو دنیا کا ایکسپوجر ملے گا, وہ اس کے لیے مہم ہے. بچوں کو ایسے آزاد چھوڑ دیا دنیا. اب یہ بچہ تو آزاد ہے, اسکول میں جا رہا ہے, جو بھی سیکھے, مکتب چلے جائے, ٹیوشن چلے جائے, پورا دن آپ سے ملاقات نہیں ہے, تو آپ اسے کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ نے اسے اپنی جانب سے کیا ادب سکھایا؟ آپ کچھ بھی نہیں سکھا سکتے. اور معذرت کے ساتھ اسکول کے اندر بھی ایک سیکولر سسٹم ہے, وہاں پہ ایک اپنی ایک مشکل ہے, اور مکتب میں جو تھوڑا بہت بچہ سیکھ لیتا ہے قرآن پڑھنا, وہ آپ کی نجات کا باعث تو بن سکتا ہے. لیکن اس زندگی میں بچے کے لیے آپ وہ کام نہیں کرتے جو آپ کو کرنا چاہیے تھا, اور وہ ہو بھی نہیں پا رہا. تو یہ سارے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. اگر کوئی ایسی کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے اس کے لیے, کوئی آئیڈیل اسکول نہیں ہے اس کے لیے, تو پھر کم سے کم یہ کوشش کرے کہ کوئی ایسا اسکول ہو کہ جس میں ہاں یعنی جو بہترین ہو. جو بہترین ہو, یعنی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس, یا بہتر ہوتا ہے یا بہترین ہوتا ہے. تو اگر تو بہترین آپ انتخاب کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے, اگر وہ نہیں ہے تو پھر کم سے کم بہتر کی طرف تو آئیں. تو خلاصہ یہی تھا کہ بھائی ان خصوصیات کا انتخاب کرنا جو بھی آپ کو اس میں ایک دو چیزیں اور بھی اگر معذرت کے ساتھ, بعض اسکول ایسے ہیں کہ جو اس کو بچے کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں, جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہارڈ ہے, جیسے ہارڈ ہوتی ہے, ہارڈ ڈسک ہے. اگرچہ قرآن نے اس کی ایک بہت سخت مثال دی ہے, وہ بھی دوں گا. یہ کہ ہارڈ ڈسک ہے, اس میں آپ نے ڈیٹا ٹرانسفر کیا ہوا, جب یہ جیسے ہی آپ کو وہ ڈیٹا چاہیے, آپ نے اس کو سرچ, جس کو ہم رٹا کہتے ہیں. بعض اسکول ایسے ہیں. اچھا اس میں ایسا اسکول کو انتخاب ایسا اسکول انتخاب نہ کریں جس میں یہ سسٹم چل رہا ہے, جس میں صرف انفارمیشن آپ کے بچے کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہے, کیسے اس کو تجربے میں نہیں لے کے آ رہا ہے, عمل میں نہیں لے کے آ رہا ہے. ایسے اسکول سے اوائڈ کریں. صرف انفارمیشن مجھے نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بچہ آپ کا کوئی جانور نہیں ہے
کہ جس کے اوپر یہ جو قرآن نے مثال دیا ہے کہ یعنی یہ گدھا نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کتابیں لاتے جا رہے ہیں خود اس بچے کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے اوپر کیا چل رہا ہے. عجیب ہے. یعنی اس قسم کے جو اسکولز ہیں ان سے کم بچنے کی کوشش کریں. ایسے اسکول کی طرف نہ جائیں کہ جو آپ کو صرف آپ نے رزلٹ آیا 9th کا رزلٹ ہم نے دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا کہ یہ جو فضائے مجازی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہر اسکول نے اپنا دیا ہوا ہے کہ جو میرے بچے کے اتنے نمبر آ گئے, میرے بچے کے اتنے نمبر آ گئے, یہ ہمارے پاس یہ رزلٹ ہے. آپ کو رزلٹ نہیں چاہیے, آپ کو وہ تربیت چاہیے جو آپ نے اس انسٹیٹیوٹ سے, آپ نے اس اسکول سے, کالج سے یا یونیورسٹی سے آپ نے لینی ہے. لہٰذا ایسے اسکول کا انتخاب کریں کہ جو نمبروں کے پیچھے نہیں ہو, جو تربیت کے پیچھے ہو. اگر تربیت ہو, وہ یاد آ گئی, وہ ایک شخص آیا تو وہ کہہ رہا تھا میں اسکول گیا تو میں نے کہا کہ بھائی بچے کو ایڈمیشن کرانا ہے یہاں پہ, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اسکول میں آپ کیوں ایڈمیشن کرا. آج کل پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ اسکول کیوں چوز کیا, تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی اسکول میں بھیج رہا ہوں اپنے بچوں کو تاکہ آپ اسے انسان بنا دیں. تو وہاں سے پرنسپل نے کہا ہم یہ کام تو نہیں کرتے. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ اگر انسان بھی نہیں بنا سکتے, آپ کو 10 سال تک کم سے کم حوالے کر رہے ہو, پہلی کلاس سے لے کے 10ویں کلاس, آپ انسان بھی نہیں بنا سکتے. کم سے کم آپ جتنا کم نقصان میں آپ اپنے بچے کی تربیت کر سکتے ہیں وہ کریں. یعنی کم سے کم ایسے اسکولوں میں تو نہ جایا جائے کہ جو اسکول صرف آپ کو انفارمیشن. لیکن اب والدین کی بھی خواہش ہے, یہاں پہ میں تھوڑا والدین کی طرف بھی ڈائیورٹ کروں گا بحث کو, کہ والدین کی خواہش ہے, آپ چاہتے ہیں کہ بچہ ہماری جو ہے نا پیسہ کمانے کی مشین بن جائے, یا ایک اچھا اس کو روزگار مل جائے, بہت زیادہ کمانے لگے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. ایسے ہی اسکول کی تلاش میں ہوتے ہیں جو اس کو یہ مشین بنائیں, اس کو مشین ہی بنانا چاہتے ہیں. اب اگر تربیت کا پہلو ہی آپ کے نزدیک اگر مہم نہیں ہے, جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہی چیزیں مہم نہیں ہیں, تو پھر آپ جو بھی اسکول انتخاب کریں, آپ کے جب چیزیں مہمات ہی فرق ہیں, آپ کے لیے اگر وہ چیز مہم ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ اپنے حساب سے دیکھیں گے. لیکن ہمارا جو موضوع ہے ان لوگوں سے متعلق ہے جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کی اسلامی تربیت کریں, تو ان کے لیے تو ہم نے بتا دیا کہ بھائی تربیت کے یہ اصول ہیں, یہ کام آپ نے کرنے ہیں. یہ کام آپ خود نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی مشکل کی وجہ سے, تو آپ آؤٹ سورس کریں گے, کچھ مدرسہ کر کے دے گا آپ کو. بہتر مدرسہ وہی ہے جو یہ سارے کام آپ کا تقریباً کاموں کا بوجھ اٹھا لے اور اس کے بعد بچے کے پاس وقت بھی بچے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی رہے. اگر صاحب اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کریں, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے جیسے میں نے اسی USB یا ہارڈ کی مثال دیا, آپ نے جو انفارمیشن اسے دی ہوئی ہوگی نا, وہی انفارمیشن اس سے ایک لفظ بھی آپ کو اوپر نہیں دے گا. جی جیسے یہ AI وغیرہ ہیں, جتنا جو کچھ ایڈ ہے اس سے اضافی آپ اگر آپ بات اسے پوچھیں گے وہ نہیں. لیکن جس کی تربیت ہوئی ہوتی ہے نا, جس کو ادب سکھایا ہوا ہوتا ہے, وہ پھر ڈاٹ کنیکٹنگ بھی کرتا ہے. یعنی وہ اس بات کو اس بات سے ملا کے ایک نیا نتیجہ اخذ کرتا ہے. ہاں, یہ ذہنی رشد اسی طرح ہوتی ہے. یعنی وہ آپ کو جب اس کی تربیت ہوگی, لیکن اگر صرف انفارمیشن ہوگی تو جیسے ہی وہ پھنسے گا وہ اس میں سے حل نہیں نکال سکے گا, لیکن جس کی تربیت ہوئی ہوگی وہ حل بھی نکال پائے گا. لیکن شاید اب ہے اس کے اندر دیکھیں, ابھی ماڈرن کانسیپٹس بہت سارے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ سکھاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. اسکولوں کے اپنے نعرے شعار جس کو بھی ہم کہیں, ہم کریٹیکل تھنکنگ سکھا رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم سکھا رہے ہیں اس کو. یہ بچہ ڈور ٹو ڈور ملائے گا, اس کو ہم نے 2 چیزیں 5 چیزیں بتا دی ہیں, یہ ان سب کو ملا کے آپ کو پوری کہانی بھی بتائے گا. اس کو معاشی سسٹم کے اندر بھی یہ اپنے ہیلوں کے ذریعے سے اچھا کمانا سیکھ جائے گا. تو وہ اپنے حساب سے جو انہوں نے اپنا ہدف بنایا ہے اس کے اوپر کوشش تو کرتے ہیں پوری. لیکن ہم کہتے یہ ہیں کہ ہمارا تو ہدف یہ نہیں ہے, نہ میرے بچے کا یہ ہدف ہے, نہ میرا یہ ہدف ہونا چاہیے. تو میرا جو ہدف ہے میں اس کے حساب سے اسکول کو دیکھوں. ٹھیک ہے, کریٹیکل تھنکنگ ان موضوعات کے اوپر مجھے چاہیے بچے کے اندر کہ جو اس بچے کے لیے ضروری ہے. اور یہ خود ایک موضوع ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ہمارے مسائل ہیں, تو جو کرتا ہے وہ ان چیزوں کو, یعنی ہمارا نتیجہ یہ نکلا کہ کوشش کریں کہ کم سے کم نقصانات. کچھ بھی نہیں شاہ جی, میں آپ بلکہ ہماری گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہو تو ہم گارنٹی بھی دیں اس کے اندر کہ اگر آپ ان اصولوں پر مبنی اگر اپنے بچے کی تربیت کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ بچہ آپ کا کما نہیں سکے گا یا بھوکا مرے گا, بلکہ آپ معاشرے کو ایک اچھا انسان دو گے. معاشرے کو ایک اچھا انسان دو گے جو حلال کمائے گا, جس کی ابھی سب سے زیادہ ضرورت بھی ہے, جس کی ضرورت ہے. ابھی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت معاشرے میں ایک اچھے انسان کی ہے, اچھے انسانوں پر مبنی معاشرہ. کہ ابھی بھی لوگ تلاش میں ہیں, ابھی بھی لوگ کراچی سے فون آتا ہے کہ آگے صاحب ہم بچوں کو لے کے باہر بھی نہیں جا سکتے, بچوں کو لے کے پارک میں نہیں جا سکتے, بچوں کو لے کے سی ویو نہیں جا سکتے. بہت مشکل سے کچھ خاص ریسٹورینٹس ہیں وہاں پہ ہم جا سکتے ہیں کہ جہاں پہ ماحول اتنا مناسب ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم لے جا سکیں. کیوں نہیں لے جا سکتے؟ کیونکہ ابھی ہمارا تربیت کا فقدان ہے نا, مسئلہ یہی ہے, تربیت کا کلی طور پہ فقدان ہے,
کلی طور پہ فقدان ہے. یعنی جو پارک کا شروع ہدف کہاں ہے سے اس کو ہوگا؟ سمجھایا ہی نہیں گیا. سمجھایا نہیں گیا. اب وہاں پہ اب ہر قسم کے کام بھی ہو رہے ہیں نا, ہر قسم کے لوگ بھی آ رہے ہیں. میں بالکل اپنے صحیح. بچے کو پارک میں کیسے لے جاؤں؟ تو اب شروع کہاں سے کریں؟ شروع یہاں سے کریں کہ میں اپنے بچے کی تربیت کروں. اگر اس تربیت میں کچھ لیپس ہے میری جانب سے, میری تربیت صحیح نہیں ہوئی, تو میں اپنی تربیت کو بھی ساتھ ساتھ چلاتا رہوں اور بچے کو ایک اچھا انسان, ایک اچھا مسلمان, ایک اچھا مومن بنا. کیونکہ اسکول کی بات ہی تو پہلے آپ نے اسکول ایسا انتخاب کریں, اگر اس میں کچھ کمیاں ہیں تو پھر وہ خود کوشش کریں, خود کوشش کوشش کریں کہ یہ کمیوں کو جو اسکول پوری اس نہیں کو کر پورا پا رہا ہے کریں. وہ میں حل یہی ہے. اس کے علاوہ پھر ظاہر سی بات ہے دور بہت کروں. مشکلات ہو جائے گی اس کے اندر. تو مجھے سوال کو پھر یہیں پہ ختم جی. کرتے ہیں, پھر دیکھتے کافی ہیں ہے. اگلا سوال. جی اگلا سوال دیں پلیز. روایت میں کن کھیلوں کا ذکر ہوا ہے جن سے بچوں کو مانوس رکھنا چاہیے؟ ہاں اب دیکھیں جیسے کہ پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ جو 7 سال دوسرے 7 سال ہیں یہ شاہ جی زندگی ایک کے- چیز آپ کو کاٹ رہا ہوں, ابھی تک میں نے آپ کو نہیں کہا, وقت کم ہے, اس کو جلدی بالکل جلدی کر رہا ہوں, بالکل یعنی ٹو دی اب- پوائنٹ. ہاں. دیکھیں زندگی وقت یہ جو 7 سال ہے نا, ہم نے پہلے بھی آپ کو پہلے جو پوڈ کاسٹ ہوا تھا اس میں بھی ہم نے کچھ سوالات اسی کھیلوں کے بارے میں بتایا تھا, جیسے سوئمنگ تھا جی جس میں تیر اندازی تھی, جس میں آپ کی ایک اور کھیل تھا وہ مٹی سے مٹی سے کھیلنا, بچوں جیسے کو. بچوں کو مٹی کے ساتھ کھیلنا. اور یہ میں سکھا بھی سکتا ہوں آپ کو, میں نے کہا تھا کہ اگر تیر اندازی سیکھنی ہے تو ہم سکھا. ہاں بہرحال چلیں. تو یہ چیزیں اب ہم سب کو تو سکھا نہیں سکتے ہیں. اب آپ امریکہ بھی جائیں, پاکستان بھی جائیں, ایران میں بھی سکھائیں یہ سارے. بہرحال تو یہ ہر جگہ پہ انسٹیٹیوٹ ہیں, یہ خود بچے کو لے کے دے سکتے ہیں, خود سکھا سکتے ہیں, کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. یعنی کھیل ہے ایک اس کو کھیل کے انداز سے آپ دیکھیں. اور یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ روایات میں یہ کھیل آئے ہیں اور کوئی ایج لمٹ کے ساتھ نہیں ہے. ان کی جو روایت ان میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. اگرچہ ایک مٹی کے ساتھ کھیلنا جو ہے وہ بچوں کے لیے رسول خدا سے جیسے روایت ہے تو اچھا. اب اس کے علاوہ اب بچہ بڑا ہو گیا, اب اس میں اور بھی کھیل آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. ایک کھیل جو روایات میں ہے وہ گھوڑ سواری ہے. جی ٹھیک ہے, گھوڑے کے اوپر آپ جو ہے وہ ہارس رائڈنگ جو ہے یہ کھیل, ایک کھیل یہ ہے. اب اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہے, کہاں پہ لے کے جانا ہے, کیسے سکھانا ہے, یا بنے ہوئے ہیں یہ میرے ذہن میں ہے کچھ آئیڈیاز. ہاں تو بہرحال ایک یہ تھا. اور یعنی اصل آپ کا جو مہم چیز ہے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ مثلا یہ کھیل کشتی بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کشتی سکھائیں. اصلی کشتی یا وہ جو ہوتی ہے نا WWF اس کو کیا کہتے ہیں, دنگا کشتی؟ نہیں وہ نہیں, کیا ہوتی ہے بہرحال وہ بھی ایک کھیل ہے. یعنی وہ اٹھا کے پھینک دیتے لیکن اس کو کچھ ہوتا نہیں ہے, ایسی وہ پروفیشن جو ہے نا وہ بن چکا ہے. خیر وہ نہیں, لیکن کھیل میں اب یہ جو کشتی ہے اس میں بھی یہ بہترین ہے. یعنی آپ کو صبح سویرے اٹھنا ہے, صبح سویرے اٹھنا, آپ کو جاگنگ کرنی ہے, جانا ہے, اپنے بدن کے اوپر وہ مالش کرنی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پاؤں سے جوتے اتار کے آپ کو مٹی کے اوپر جو تازی خاک ہوتی ہے اس کے اوپر بھاگنا بھی ہوتا ہے. اس میں ساری چیزیں پھر آتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو شاور بھی لینا ہوتا ہے. جسم مضبوط ہوتا ہے, نہ صرف جسم. ہم ہمارے شہر میں تو بہرحال ہوتا ہے ہمارے یہاں, مثلا گجرانوالہ جو ہے وہ پہلوانوں کے حوالے سے جو ہے وہ مشہور ہے. تو پہلوان ہوتے ہیں, وہ جو کبڈی وغیرہ کھیلتے ہیں, یہ وہی ہے. تو ویٹ لفٹنگ وغیرہ بھی سکھائیں پھر بچوں کو. ویٹ لفٹنگ وہ نہیں ہے. ویٹ لفٹنگ کا حد تک آپ دیکھیں یہ ہے کہ اس کی جو بدنی حوالے سے, کیونکہ اس میں کشتی میں جو ہے نا وہ ٹائم بہت مہم ہوتا ہے. یعنی یہ جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا, آپ کو کسی بھی پہلوان کو یہ نہیں دیکھیں گے رات کو وہ پہلوانی کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے. وہ صبح, کیونکہ یہ فریش ترین ٹائم ہوتا ہے. یہ اس میں آب و ہوا بالکل صاف ہوتی ہے, ہر چیز کے اپنے آداب ہوتے ہیں. بہرحال اگر ویٹ لفٹنگ بھی ہے, مثلا جم جا رہا ہے بچہ, تو یہ بھی ہے کہ آپ نے 100 کلو 200 کلو اٹھائے. اصل مہم کیا ہے, مہم یہ ہے کہ بچہ ہر وہ کھیل کھیلے کہ جس میں ایک ہی وقت میں اس کے دماغی تربیت بھی ہو رہی ہو اور جسمانی رشد بھی ہو رہا ہو. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے, اس میں آپ کشتی میں داؤ پیچ سکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے کیسے اگلے کو گرانا ہے, کیسے یہ دماغی جو ہے نا وہ رشد ہو رہا ہوتا ہے. اس میں بھی اس کی جسمانی جو ہے وہ بھی اس کا رشد اور اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے. اصل مہم یہ ہے. اگر جم بھی جا رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے, اگر 7 سال کا بچہ ہے تو وہ مثلا 2 کلو 3 کلو کا وہ جو ہے نا وہ اٹھائے گا, کے مطابق ہونا چاہیے. وہ وہاں پہ ٹرینر ہوتے ہیں, وہ بتائیں گے, وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے اس کی. تو لہٰذا اس میں اصل جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ہر وہ گیم کہ جس میں اس کی دماغی اور جسمانی رشد ہو رہا ہو, اس میں آپ کو لے کے جانا ہے. لہٰذا یہ جو کمپیوٹر گیمز ہیں
یہ اس کا نہ دماغی رشد کر رہی ہیں اور نہ ہی اس کو جسمانی، بلکہ بیٹھ کے اس کے جو ہے نا وہ بدن کو بالکل کھوکھلا کر رہی ہیں. یعنی آج میں سوچ کے آیا تھا کہ اس مصیبت پہ بات ہی نہیں کرنی، تو اتنی بات کی بہرحال اس پہ کے اوپر جو ہے نا وہ اتنی حد تک جو ہے. لیکن اس کا کنسولیڈیشن ایک نقطہ جو میں نے پہلے دیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں آپ کی اجازت سے. وہ یہ ہے کہ یہ جو کھیل ہے نا، پہلے ہی ہم نے بتا دیا کہ پہلے 60 سال کی جو زندگی تھی وہ اس کی زندگی کھیل تھی، کھیلتا تھا وہ. اب اس کی جو زندگی ہے دوسرے 60 سال، اس کی زندگی کھیل نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی میں کھیل ہیں، لیکن لمیٹڈ، دین بنانے کے لمیٹڈ ہے. اب اس کا عنوان بھی بدل جائے گا. اب اس کی زندگی میں جو کھیل ہے نا وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کے عنوان سے، اس کو جسمانی رشد کے لیے جتنی ضرورت ہے، جتنا وقت دینا چاہیے اتنا وقت وہ دے گا، اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ ابھی اور بھی کام ہے، پڑھائی لکھائی بھی ہے، قرآن بھی سیکھنا ہے، طہارت کے مسائل ہیں، دوسرے مسائل ہیں، ولایت ہے، یہ وہ جتنے عقائد سیکھ رہا ہے، فروعات سیکھ رہا ہے، والد کے ساتھ بھی دینا ہے. اب کچھ وقت وہ کھیل کے لیے بھی نکال رہا ہے. تو اب کھیل کون سا کھیل ہے؟ کچھ کھیل جو آپ نے روایت میں بتا دیا وہ کھیل تو بہترین کھیل ہے کہ تیر اندازی بھی سیکھ رہا ہے اور سوئمنگ بھی کر رہا ہے، یہ تو بہترین کھیل ہے. اس کے علاوہ بھی کسی کھیل میں اگر جانا چاہ رہا ہے تو اس اصول کو فالو کرتے ہوئے کہ ایک تو خود جو ہے وہ خود بخود وہ حرام نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ جسمانی اور ذہنی رشد کا باعث بن رہا ہو. تو اب اگر وہ جم جا رہا ہے تو جم چلے جائے، ویٹ لفٹنگ کرنی ہے، جو بھی وہاں پہ ٹرینر ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہے. تاکہ بڑوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے امیر المومنین نے جو تو پوری زندگی ہے. یعنی حلال رزقوں میں جب 3 اپنے دن کے حصوں کو 3 وقتوں میں تقسیم کریں، 3 حصوں میں تقسیم کریں، جس میں ایک جائز تفریح بھی ہے اور کھیل بھی ہو گیا. تو اس کو اس عنوان سے کرتے رہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. دین آپ کو اس طریقے سے نہیں روکتا ہے، لیکن بہرحال ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور ایک مقام ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ کافی ہے اتنا ہی، کیونکہ اس میں اصل جو تھا ہمارا جو قانون تھا وہ آپ کو بتا دیا. ایک چیز اور ذہن میں آ رہی ہے اگر آپ اجازت دیں، وہ یہ تھا کہ کچھ کھیلوں کے آپ نے نام لیے. پچھلی دفعہ بھی مجھے ایک بندے نے سوال کیا فون کر کے، وہ یہ کہنا ہے کہ آگے صاحب آپ نے بتایا کہ یہ آرچری سیکھیں. اچھا یہ تو روایت کا کھیل ہے. انہوں نے کہا یہ تو اتنا مہنگا کھیل ہے، یہ آرچری کی جو اس کی کمان خریدیں اور تیر خریدیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ میں پہننے کے گارڈز ہوتے ہیں، کمر میں پہننے کا گارڈ ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ اس کے جو لوازمات ہیں مل ملا کے تقریباً یہ 3-4 لاکھ کا خرچہ ہے. یہ تو اب میں بچے پہ اتنا خرچہ کروں. بہرحال اچھا سوال تھا ان کا. پھر ستم ظریف یہ کہ آج آپ نے بتا دیا گھڑ سواری. اب گھڑ سواری کے لیے آپ کو پتہ ہے جتنے جوکیز ہوتے ہیں ان کے اپنے گھوڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. گھوڑا سنبھالنے کے لیے 2-3 بندے چاہیے، گھوڑا رکھنے کے لیے استبل چاہیے، خود گھوڑے کی اپنی ایک قیمت ہے. تو یہ تو مہنگے کھیل ہو گئے، اب مہنگے کھیل ہو گئے، لیکن روایات میں نظر آئے. یہاں پہ میں نے ان کو بھی حل بتایا تھا. ابھی اس پروگرام کے توسط سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ہمارے یہاں پہ تو کمیونٹی سسٹم ہے. جن لوگوں کے پاس یہ کمیونٹی سسٹم ہے تو ان کو اس کمیونٹی سسٹم سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کس طریقے سے فائدہ اٹھائے؟ جس طرح ہم دوسری سروسز میں اٹھاتے ہیں. بھائی ہم اپنے قبرستان بناتے ہیں، ہم اپنی اسکول بناتے ہیں، ہمارا بچہ ہماری اسکول میں جائے گا، ہمارے جو ہے وہ مردے کی تدفین ہمارے قبرستان میں ہوگی، یہ ساری چیزیں. تو یہ کام بھی کمیونٹی بیسڈ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کیا جا سکتا ہے. یعنی ہم نے بھی سکھایا تھا کہ میں نے کمان نہیں خریدی تھی. اگر کمیونٹی سسٹم بنایا، آپ کو سوئمنگ پول دے دیا، آپ کو آرچری کی بھی سہولت پرووائڈ کی جا سکتی ہے. ایک ہی کمان سے 10 آدمی کھیل سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. وہاں پہ جائے گا جو آپ کا اسپورٹس کمپلیکس ہے، جو بھی کمیونٹی سینٹر آپ اگر بناتے ہیں، یا اگر آپ کے گاؤں میں یا آپ کے شہروں میں بنے ہوئے ہیں، یا کوئی جس سے جم میں جاتے ہیں، تو بھائی وہاں پہ آرچری بھی رکھیں. گھوڑے کے لیے اگر آپ کے پاس پارکس ہیں یا پارک ہے آپ کے پاس، یہاں آپ کے پاس استبل کا سسٹم ہے، 1-2 گھوڑے بھی ہوں، بچہ آئے گا سیکھے گا، اور یہ اچھی چیز ہے. یہ اچھی چیز ہے. دیکھیں آج کل لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا گھوڑا سواری سیکھیں، میں نے اپنے آپ بچے کو گاڑی چلانا سکھا دی ہے. تو یہ اس کی کفایت نہیں کرے گا. گاڑی چلانا اور ہے، یہ جو گھوڑا چلانا ہے اس کو ایک تو خود ایک جاندار ہے، اس جاندار کو ہینڈل کرے گا، اس کے اوپر بیٹھے گا، اس کی پورے جسم کی موومنٹ ہوگی، گھوڑے کو کس طرح آرام کرنا ہے، اس کو غذا دینی ہے، ہر چیز کا خیال رکھے گا. ایک جاندار اس کے اختیار میں ہوگا. اس کھیل کے بہت سارے فوائد ایسی بات ہے. تو کمیونٹی سسٹم میں رہ کے اس کے جو ایکسپینسز جو ہیں ہم اس کو کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اب کیسے کرنا ہے تو یہ تو وہی بتائیں گے کہ جن کا کام ہے. بالکل صحیح. ہمارا کام ہے اس کو یعنی آپ اگر کوشش کریں تو ناممکن نہیں ہے. ناممکن نہیں ہے یہ کہنا کہ ناممکن نہیں، ایسا کچھ چیز نہیں ہے. تو بہرحال پھر یہ سوال کو اسی حد تک رکھتے ہیں. اگر کوئی اور سوال اس میں آئے تو ایک سوال اور ان سے لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ انشاءاللہ معذرت چاہیں گے انشاءاللہ. جو تو ایک سوال اور دیتے ہیں پلیز. تھینک یو. تعلیم و تربیت میں ایڈ ٹیک کا استعمال کیسا ہے؟ شاہ جی پی لیں، پانی پی لیں. ابھی آخری سوال ہے. تو کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت میں، جی اگر آپ اجازت دیں، تعلیم و تربیت میں ایڈ ٹیک کا استعمال. اب یہ ایڈ ٹیک کیا بلا ہے جی یہ جو ہمارے سر پہ نازل ہو گئی ہے؟ سمجھائیں. ایڈ ٹیک یہ ہو گیا ایجوکیشن ٹیکنالوجی.
ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال جس طرح ہر فیلڈ میں ہو رہا ہے, جی جی ہیلتھ کی فیلڈ میں ہو رہا ہے, دوسری فیلڈ میں فائنینس کی فیلڈ میں ہو رہا ہے, اسی طرح ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی ٹیکنالوجی کا استعمال, اس کو ہم کہتے ہیں ایڈ ٹیک. اب یہ کہنا ہے کہ تعلیم و تربیت میں ایڈ ٹیک کا استعمال کرنا کیسا ہے, تو بھائی فی البدی اگر اس کا جواب دیا جائے, خود بخود دیکھا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ایڈ ٹیک تو ایڈ ٹیک ہے. اب ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, دین آپ کو نہیں روکتا ان اصولوں کی روشنی میں جو آپ کو بتائیں. ٹیکنالوجی سے مراد آپ کی ٹیکنالوجی سے مراد میں آپ کو بتاتا ہوں, ہاں ٹولز جو ہیں. بھائی مثال کے طور پہ ابھی جو کانسیپٹ چل رہا ہے نا, یورپ میں زیادہ چل رہا ہے, پاکستان میں بہت ہی کم آیا ہے, شاید بہت ہی کم اسکولوں میں ہے جو ایڈ ٹیک فلی طور پہ امپلیمنٹ ہوا. یعنی گوگل کلاسز ہیں, اسمارٹ بورڈز ہیں, یعنی وہ جو چوک والے بورڈ تھے جو ریپلیس ہو گئے, مارکر اور بورڈز آ گئے تھے, وائٹ بورڈ اور مارکر تھا, اب وہ وائٹ بورڈ اور مارکر کو ریپلیس کر کے اسمارٹ بورڈز لگا دیا آپ نے. بچے کو کہنا ہے کہ آپ کو کاپی پینسل اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے, آپ ٹیبلیٹس لے کر آئیں, ٹیبلیٹ میں کتاب بھی موجود ہے, جو لکھایا جائے گا اسی میں آپ لکھیں گے. ٹیبلیٹس کا استعمال ہے, موبائل کا استعمال ہے, کمپیوٹرس کا استعمال ہے, آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, آن لائن آپ کو ہوم ورکس دیے جا رہے ہیں, آن لائن آپ ان ہوم ورک کو سبمٹ کر رہے ہیں. ہر چیز جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی میں اس کا استفادہ ہو رہا ہے. ٹیچر بھی آن لائن اس کی مارکنگ کر رہی ہے, آن لائن اس کا نمبر دے رہے ہیں, آن لائن رزلٹ ہو رہا ہے, والدین کو بھی اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز آپ کو پراپرلی جو ہے وہ سائٹس کے اوپر پرووائڈ کی جا رہی ہے. اب یہ ایک پوری ایک ٹیکنالوجی ہے. اب مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان میں تو نہ ہونے کے برابر ایسے اسکول آپ کو ملیں گے جن میں یہ پوری اپلائی ہو رہی ہے. اب چونکہ سوال آ ہی گیا ہے نا, تو دینی حوالے سے ہٹ کے پہلے اس کے ایک نارمل پہلو پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں کافی ٹائم ہو گیا, شاید 10 سال سے زیادہ ہو گیا کہ اس ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے. کلاسز کو جو ہے وہ ای کلاسز بنا دیا جائے, ایجوکیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے. لیکن ابھی میں کچھ ہی دن پہلے جو نا ویڈیو میں نے دیکھی, ایک دیکھ رہا تھا کہ سویڈن کے حوالے سے تھی. اب اس ویڈیو کی صحت و سقم وہ میرے پاس نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک ویڈیو تھی, ایک انہوں نے بتایا کہ سویڈن کی گورنمنٹ نے ابھی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ جو ایڈ ٹیگ ہے اس سے جان چھڑائی جائے. بچے کو دوبارہ سے کاپی پینسل پہ لایا جائے. کیوں کاپی پینسل پہ لایا جائے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں یورپ کے اندر بلا کے ایک سسٹم ہے تو اس کے کچھ آداب ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جن آبجیکٹیوز کو بیس کرتے ہوئے ہم نے یہ سسٹم بنایا تو وہ آبجیکٹیوز حاصل نہیں ہو رہے بلکہ ڈاؤن فال آ رہا ہے. بچے کا اسکول آنے کا اصل مقصد تھا لرننگ. ایڈ ٹیک کو لایا گیا لرننگ کے لیے. اب وہ لرننگ میں کمی ہو رہی ہے, بچے کے ہوش میں, بچے کے انٹلیکچوئل میں کمی آتی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا اس ایڈ ٹیک کو ریموو کرو, دوبارہ سے کاپی پینسل لاؤ, بچہ لکھے گا. اب جب یہ کہے گا کہ بچہ لکھے گا تو وہی دوبارہ مجھے وہ بات یاد آ گئی جو بھی آپ کہہ رہے تھے کہ بچے کو کتابت سکھاؤ, بچے کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ. دیکھیے کتنی بہترین بات, روایت نے تو آ کے کہہ دیا ہے. اب آپ ایڈ ٹیک کا استعمال کریں. اب ہماری تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, جو چیزیں یورپ میں شروع ہوتی ہیں ان کا ہم خواب دیکھتے ہیں, جب وہاں پہ پیک پہ پہنچ جاتی ہے تو ہمارے پاس آتی ہیں, جب وہاں چھوڑنے لگتے ہیں تو ہم اس کو اسٹارٹ کرنے لگتے ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ ہے. ابھی تک تو ہمارے پاس ایڈ ٹیک سے جو پہنچی ہیں چیزیں جن سے ہم شدید نہ لیں, وہ یہ ہے کہ بچے کو ہوم ورک موبائل پہ دے دیا, سوشل میڈیا پہ میسنجرز پہ گروپس بنا دیے, ٹیچر گروپ پہ ہوم ورک دے دیا, بچے ہوم ورک دے رہے ہیں. یہ یعنی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی یہ مشکلات ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم لوگ ٹیکنالوجی بیسڈ کام کر رہے ہیں, جبکہ یہ ہمارے لیے مصیبت بن گیا. پہلے ہم یہ کام نہیں کر پا رہے تھے, کرونا آیا, کرونا میں ہمیں اس کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ ہم اس طریقے سے کام کریں. جب دباؤ آ گیا, اب بچے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا, ہم نے بچے کو موبائل خرید کے دے دیا, اب اس سے لینا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. ٹیچرز بھی ابھی تک کچھ دے رہے ہیں کچھ نہیں دے رہے ہیں, اسکولس کی اپنی ڈفرینٹ پالیسیز ہیں, لیکن بھائی آپ بھی تو اپنے آبجیکٹیو کے پاس چلو. ہم سے بھی ایک بات لائنر یہی کہتے ہیں, ایڈ ٹیک لائیں یا نہ لائیں, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ اپنے جو کارشناس ہیں, جو آپ اپنے ایکسپرٹس ہیں وہ بٹھا لیں کہ ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور اس سے اچیو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اگر اچیو نہیں ہو رہے تو پھر آپ کیوں لا رہے ہیں, کیوں خرچہ کر رہے ہیں؟ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبجیکٹیوز تو اچیو نہیں ہو رہے وہ ایک جگہ, دوسری طرف جو ہمارے مسائل اضافہ ہو رہے ہیں. اب بچے سے مجھے موبائل لینا مشکل ہو گیا, موبائل میں صرف یہ تو نہیں ہے نا, اب بچہ کہہ رہا ہے جب بھی موبائل دیکھ رہا ہے آپ اسے پوچھیں کہ بھائی یہ موبائل کیوں دیکھ رہا ہو, ٹیچر نے ہوم ورک بھیجا ہے. بھائی ٹیچر آپ کو ہوم ورک بھیجنا ہے تو ایک والدین کا ایک سوشل میڈیا پہ گروپ بنا دیں, آپ میسنجر پہ گروپ بنا دیں, والدین کو ہوم ورک دینا. 7 سال سے 14 سال کے بچے کی بات ہو رہی ہے. 7 سال کے بچے کو کیا ضرورت ہے کہ اس کے پاس ہی موبائل ہو, وہی ہوم ورک چیک کرے. پھر آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو امپاورمنٹ دینا چاہ رہے ہیں ہم لوگ, بچے کو ڈپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے. بھائی ڈپینڈنسی ہونی چاہیے, یہ بچہ محتاج ہے والدین کا. بالکل صحیح. ماں اپنے موبائل میں دیکھے گی کیا ہوم ورک دیا, بچے کو بتایا کہ یہ ہوم ورک کر کے جانا ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اسکول اب کہہ رہے ہیں نہیں امپاورمنٹ ہونی چاہیے, سیلف ڈپینڈنسی ہونی چاہیے, کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, کہ موبائل ہونا چاہیے. یہ بہرحال
اب روایت کی روشنی میں تو آپ کو کیا بتائیں, اپنا ہی فائدہ نقصان آپ اگر تول لیں جی جی. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو چیز ہم لا رہے ہیں اس کے فائدے ہیں یا نقصان ہے. اچھا, اس کو بہت سارے اشتہارات چلتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں اس کے اوپر کام کرتے ہیں کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی آتی ہے خود انہیں کو بلائیں, ان سے پوچھ لیں. میری بات کی اہمیت آپ کے نزدیک نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ میری یہ فیل نہیں ہے, بولو اس کے کہ ہم نے اس پہ کام کیا ہوا ہے, صحیح. لیکن آپ اپنے ایکسپرٹس بلائیں, اپنے آبجیکٹیوز ان کے سامنے رکھیں جی کہ وہ آبجیکٹیوز حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, اور ان آبجیکٹیوز کے علاوہ کتنی مشکلات بھی اضافہ ہو. ایک صحت مند ڈسکشن ہونی چاہیے اس کے ڈسکشن اوپر, کریں, پھر آپ ہوگی نتیجے تو پہ پتہ پہنچے. چلے یہ گا. تھوڑی ہے کہ یورپ سے ایک چیز آ گئی تو بس ہم نے بھی سکھانا ہے. اب کچھ ملانا آپ کو ملا نہیں ہے, آپ کو ٹیبلٹ اور موبائل تو مل گیا, وہ بہت آپ نے ساری کہا یہ بچے کو دلا چیزیں, دیں. بہت ساری چیزیں تجربات کے طور پہ بھی کرتے ہیں, اس کو تجربہ کر لیتے ہیں اور مثلاً کہ کیا یہ چلے گی یا نہیں, اگر نہیں ہاں, چلے گی تو نہیں 10 چلے سال تو کے بعد ہم چینج کر لیں گے. چلے جائے گا, کیا ہمارے مسئلہ یہاں مسئلہ ہے یہ کہ ہمارے ہم یہاں بہت چینج بھی نہیں ہوتا. چینج وہ جب چینج, جیسے آپ نے کہا کہ وہ چینج کرتے ہیں تو ہمارے یہاں شروع ہوتا ہے, شروع ہونا ہوتا تھا. ابھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چیز. بہرحال انشاءاللہ. تو اس پروگرام کو پھر یہیں پہ روکتے ہیں شاہ جی. ویسے دیکھیں ہم نے باتیں بہت ساری کی, ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا سلامت چاہتا رہیں ہوں آپ, بہت کہ شکریہ آپ نے زحمت آپ کی, سلامت رہیں, خدا آپ کو اور جو سلامت ہے رکھے. وہ آپ بھی میرا شکریہ ادا کریں, میں نے سلامت رہیں بھی زحمت انشاءاللہ, کی. خدا نے مطالعہ نہیں بہرحال شکریہ کے لیے نہیں, یہ اصل میں میں آپ کو ہدف راستے میں بھی ہمارا یہی کہہ رہا تربیت ہی تھا, تھی. راستے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم اس پروگرام کے لیے آ رہے ہیں, تو ہم نے پہلے ہی کہا کہ بی بی کے ایام نزدیک ہیں, بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ آ گیا, تو ہم نے امام زمانہ کو یاد کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں جا کے کہ مولا امام زمانہ آپ ہم سے راضی ہوں. بالکل. اور بی بی کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا یہ پروگرام کہ بی بی کے شہر میں رہ رہے ہیں, انہی کے لطف میں انہی کے صاحب, کل بی بی کی شہادت بھی, کل بی بی کی شہادت بھی ہے, تو ہم ان کو ڈیڈیکیٹ کیا کہ اگر ہم کوئی صحیح کام کر رہے ہیں, کچھ صحیح باتیں بتا رہے ہیں, کوئی ایک آدمی بھی اس سے اس کی تربیت ہو جاتی ہے, بالکل صحیح, یا اس کو راہ راست کا کچھ تھوڑا بہت سمجھ آ جاتا ہے, تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہے, ہمیں کسی شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ کا واقعا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, فرج میڈیا کا شکریہ, یہ لوگ زحمت کرتے ہیں. اور پروگرام کی بھی ایک خاص بات ہے, اس میں کوئی ہوسٹ نہیں ہے, آپ بھی مہمان ہیں, ہم بھی مہمان ہیں, تو اب مہمان کا تو شکریہ ادا نہیں کر سکتا. سلامت رہیں انشاءاللہ. اسی بات ایک دعا جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد, خداوند متعال بحق محمد و اہل بیت محمد, ہمیں یہی جو دینی تعلیمات ہیں قرآن اور اہل بیت سے ہم تک پہنچے, خداوند متعال ہمیں ان کو بہترین طریقے سے سیکھنے کی, اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. خداوند متعال بحق محمد و اہل بیت محمد, جو بے اولاد ہیں خدا انہیں اولاد صالح عطا فرمائے, اور جن کو خداوند متعال نے اولاد دی ہے ان کو ان کی اچھی تربیت کی بھی توفیق عنایت فرمائے. خداوند متعال بحق محمد و اہل بیت محمد, جو والدین پریشان ہیں بچوں کی شادیوں کی وجہ سے, جو بچے پریشان ہیں اپنی شادیوں کی وجہ سے, خداوند متعال ان کے لیے بہترین اسباب فراہم فرمائے. خداوند متعال بحق محمد و اہل بیت محمد, جو مریض ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. خداوند متعال بحق محمد و اہل بیت محمد, جو یہاں پر دوست احباب فرج میڈیا کے جو دوست ہیں وہ کام کر رہے ہیں, بالخصوص ہمارے میثم بھائی, خداوند متعال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, اور ان کی تمام دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرمائے. آخر میں ہماری دعا یہی کہ جو سب سے بڑی ہماری دعا یہی ہے کہ خداوند متعال بحق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں امام کے انصار میں شمار فرمائے, اور ہمیں امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بحق محمد و علی الطاہرین.